آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور پروردگار عالم کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی یہ مبارک شب 23ویں شب قدر میں جاگنے اور اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری اس محفل اور حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو محفل ہے یہ عام جلسوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ محفل جو ہے عام جلسوں کی طرح نہیں ہے جس میں بہت شور شرابہ ہنگامہ اور بہت ساری لفاظی دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث جو کہا جاتا ہے نا، ہر مسئلے کے اندر قرآن اور حدیث، تو قرآن شریف تو آپ نے دیکھا ہی ہے، جو حدیث کہا جاتا ہے اس سے حدیث سے رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والے جملے مراد ہوتے ہیں۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ میرے نبی کی زبان سے نکلنے والے وہ مبارک جملے۔ تو یہ جو کتاب جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ بخاری شریف ہے، جس کے بارے میں ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، قرآن کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ معتبر کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اور بخاری شریف معتبر کیوں ہے؟ کہ جب امام بخاری نے اس کتاب کو جمع کیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ اگر یہ سارے جملے جو حدیثیں میں نے لکھی ہیں اگر آپ تصدیق کر دیں کہ یہ آپ ہی کی زبان کے جملے ہیں تو میں اپنی کتاب میں شامل کروں گا۔ تو باضابطہ میرے نبی نے خواب میں آ کر تصدیق فرمائی کہ بخاری جو کچھ تم نے اس کتاب میں جمع کیا ہے یہ میرے ہی جملے ہیں۔ بڑے بڑے عالم اور مفتیوں کے لیول کی بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں، لیکن کوشش کروں گا آپ کو سمجھ آئے۔ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب حضور سے حدیث سنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، ان سے حدیث سنی عمر فاروق اعظم نے، ان سے حدیث سنی عثمان غنی نے، ان سے حدیث سنی مولا کائنات نے، ان سے حدیث سنی امام حسن نے، ان سے سنی امام حسین نے، ان سے سنی امام زین العابدین نے، ان سے سنی امام جعفر صادق نے، ان سے سنی امام باقر نے، ان سے سنی امام موسیٰ کاظم نے، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، علامہ حجر اسقلانی، بدر الدین نے، ہوتے ہمارے 1450 سال میں یہ حدیث جو ہم تک پہنچی ہے اس میں کئی ہزار واسطے ہیں یا نہیں؟ اب جو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے یعنی قابل عمل نہیں ہے، تو وہ اسی بنیاد پر مثال کے طور پر حدیث کے 2 جملے آئے، حدیث کے 2 جملے آئے تو اس حدیث کو قبول کب کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس کی سند پر غور کیا جاتا ہے۔ سند کہتے ہیں اسی سلسلے کو، اسی کڑی کو کہ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک جو حدیث پہنچی بیچ میں کتنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کی باریکی دیکھیے، پہلے یہ دیکھا جاتا ہے بیچ میں کتنے لوگ ہیں۔ معلوم پڑا 1400 سال میں کم سے کم 20,000 لوگ گزرے، اس میں 10,000 لوگ گزرے یا 5,000 لوگ گزرے، تو ہر ایک شخص کی پوری زندگی دیکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہیں، ایک محدث ہیں جن کا نام ہے حماد۔ کیا نام ہے؟ حماد۔ تو اب ایک شخص کی بات بتا رہا ہوں جو ہماری ایک حدیث کی جو سند ہے، جو کڑی ہے، وہاں سے حضور سے لا کے یہاں تک لانے میں ان میں بہت سارے لوگوں میں ایک صاحب ہیں حماد۔ اب ان کے بارے میں دیکھا جائے گا یہ پیدا کب ہوئے، کس شہر میں پیدا ہوئے، کس علاقے میں پیدا ہوئے، کس سن میں پیدا ہوئے، کس ہجری میں پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام کیا ہے، ان کے دادا کا نام کیا، ان کے قبیلے کا نام کیا ہے، ان کے خاندان کا نام کیا ہے، ان کی عمر کتنی تھی، ان کا خاندان اسلام لانے والا تھا یا مجوسی تھا یا کافر تھے یا مشرک تھے، اگر مسلمان نہیں تھے تو کس سن میں مسلمان ہوئے، انہیں کلمہ کس نے پڑھایا، اور اس کے بعد ان کی شادی کب ہوئی، ان کے بچے کب ہوئے، ان کا کاروبار کیا تھا، ان کا بزنس کیا تھا،
اس زمانے کے تمام علماء نے، محدثین نے ان کے بارے میں کیا رائے دی کہ صحیح ہیں، غیر صحیح ہیں، معتبر ہیں یا غیر معتبر ہیں. ایک شخص کے بارے میں پوری زندگی کھنگالنے کے بعد جب یہ پتہ چل جاتا نہیں ان کی زندگی میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا، تب یہ مانا جاتا ہے کہ نہیں اس ایک سند میں ایک آدمی صحیح ہے. یہ ایک شخص ہے. 2 لائن کی حدیث کے لیے 1400 سال کی پوری سند کھنگالنی پڑتی ہے اور سب کی پوری لائف ہسٹری پڑھنی ہوتی ہے. اس کے بعد جا کے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے ہاں اس سند کے اندر. امام بخاری کو آپ دیکھ لیجئے. امام بخاری جب سنتے فلاں شہر میں کوئی بہت بڑے جو ہے اللہ والے ان کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے، گئے لینے کے لیے، تو وہ اپنے اونٹ چرا رہے تھے. تو انہوں نے اپنی، جس طرح ہم اپنے دامن کو پکڑتے ہیں گودی بنا لیتے ہیں اور کسی جانور کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اشارہ کرتے ہیں کہ میرے قریب آ جائے، اس میں کھانے کے لیے کچھ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم گودی بنا لیتے ہیں، سامنے کوئی جانور ہو اس کو اشارہ کرتے ہیں میری گود کے قریب آ جاؤ کچھ کھانے کے لیے. امام بخاری گئے، وہ محدث بہت بڑے عالم، وہ کسی جانور کو اشارہ کر رہے تھے، ان کے پاس حدیث تھی لیکن. تو امام بخاری نے دیکھا کہ اس شخص کی گود میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن جانور کو کہہ رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے ادھر آ میری گود میں کچھ ہے. فرمایا جب یہ جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو حدیث دینے میں مجھے دھوکہ کیوں نہیں دے سکتا ہے. کئی مہینے کا سفر کر کے گئے امام بخاری مگر حدیث لے کر واپس نہیں آئے، چھوڑ کے چلے آئے. یہ 1400 سال سے یہ جو حدیثیں آج آپ کے سامنے ہیں نا، یہ 1450 سال کا جمع کیا ہوا ذخیرہ ہے. پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں قرآن اور حدیث کی طرح کوئی چیز موجود نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی چیز موجود نہیں ہے. حتیٰ کہ کوئی چیز موجود کیسے ہو سکتی ہے؟ خود جو انبیاء اکرام میرے نبی سے پہلے آئے، آپ فرق دیکھ لیجئے. جو انبیاء اکرام میرے نبی سے پہلے آئے ان کا نام موجود ہے، ان کا خاندان موجود ہے، ان کی زندگی کے مختصر واقعات موجود ہیں. نبی آئے کم و بیش 1,24,000 لیکن ان سب کے نام بھی موجود نہیں ہیں، ان کے خاندانوں کا پتہ بھی نہیں ہے، ان کی زندگی کے احوال بھی معلوم نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میرے نبی کی شان دیکھو. حدیث میں یہ بھی موجود ہے حضور مسکراتے تھے تو حضور کے لب کھلتے تھے یا منہ بند کر کے مسکراتے تھے. حضور چلتے تھے تو حضور کا قدم کتنے اوپر اٹھتا تھا، زمین پہ رکھنے کے لیے کتنا نیچے اٹھتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے وضو میں مصافحہ کرتے تھے تو حضور کی انگلیاں کہاں سے لگاتے تھے، کہاں تک لے جاتے تھے اور ہاتھوں کا انداز کیا ہوتا تھا، یہ بھی موجود ہے. حضور جب لقمہ توڑتے تھے تو روٹی کا لقمہ توڑنے کا انداز کیا ہوتا تھا. میرے نبی جب کسی سے مصافحہ فرماتے تھے تو میرے نبی کے مصافحے کا انداز کیا ہوتا تھا. جب میرے نبی کسی کو سینے سے لگاتے تھے تو میرے رسول کے سینے سے لگانے کا انداز کیا ہوتا تھا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے تو پانی پینے کا انداز کیا ہوتا تھا. عثمان غنی نے تو رسول اللہ کی دعوت کی اور جب ان کے گھر گئے تو قدم گن رہے ہیں پیچھے چلتے چلتے رسول اللہ کے قدم پڑ رہے ہیں. عاشقوں کا جھرمٹ اور دیوانگی دیکھو. مسجد نبوی سے عثمان غنی کے گھر تک جتنے قدم پڑے عثمان غنی نے گن لیے. میرے نبی نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گن رہا ہوں. گن کے کیا کرو گے؟ فرمایا آپ کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا. حضرت مولا علی بھی تھے اس دعوت میں. یہ ضمنی باتیں ہماری ٹاپک کی نہیں ہے لیکن ایک بات ہے، حدیث ہے. مولا کائنات بھی تھے اس دعوت میں. جب گھر واپس آئے تو بڑا رنجیدہ تھے. خاتون جنت نے چہرہ دیکھ کے پہچان لیا. فرمایا آپ کے چہرے پہ یہ رنجیدگی کیوں ہے؟ کہا کاش کہ میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی دنیا کی کہ میں بھی رسول اللہ کی عالی شان دعوت کرتا جیسا عثمان غنی نے کی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بینک اکاؤنٹ سسٹم ہے وہ سعودیہ میں آج بھی چلتا ہے نا حیرت کی بات؟ آج بھی چلتا ہے اور ان کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر آج بھی غریبوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں. حضرت خاتون جنت نے فرمایا اچھا ایک کام کیجئے، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ جا کے رسول اللہ کو دعوت دے آئیے. پریشان نہ ہوئیے چونکہ وہ محبوب کی بیٹی ہیں، سرور کائنات کی بیٹی ہیں، کوئی دنیا کی عام بیٹی نہیں ہے. وہ بیٹی سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کہا آپ جائیے رسول اللہ سے دعوت کر کے آ جائیے. کہا کھانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں گھر میں، دعوت کروں؟
اب جب رسول اللہ آئیں گے تو لامحالہ حضور کے بہت سارے صحابہ اکرام بھی ساتھ میں آئیں گے۔ تو فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم جس کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہو اللہ نے اسی کو قاسم نعمت بنایا ہے۔ قاسم نعمت وہی ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے واللہ یعطی وانا قاسم، دینے والا تو خدا ہی ہے مگر بانٹنے والا خدا نے مجھے بنایا ہے۔ پریشان کیوں ہو؟ جا کے دعوت تو دو۔ وہ جانتے ہیں تم دعوت دینے تو جاؤ، وہ جانتے ہیں ہماری حال کیا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ فرمایا جائیے آپ دعوت دے کے آ جائیے۔ دعوت دینے کے لیے چلے گئے، یا رسول اللہ دعوت ہے۔ حضور نے صحابہ اکرام سے کہا علی کے گھر دعوت ہے۔ علی بھی آئے، قدم تو گن لیے، لیکن اب کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ خاتون جنت نے دسترخوان لگوایا، پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھی، کہا مولا تیرا محبوب آیا ہے، کوئی عام انسان نہیں آیا۔ اے اللہ تیرا محبوب آیا ہے، کوئی عام انسان نہیں آیا۔ یہ دسترخوان خالی پڑا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے منّ و سلوہ نازل ہو سکتا ہے تو تیرے محبوب کے لیے کیوں نہیں آ سکتا؟ بنی اسرائیل کے لیے منّ و سلوہ جب نازل ہو سکتا ہے تو تیرے محبوب کے لیے کیوں نہیں؟ فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، ہم تجھے بھی راضی کریں گے، تیرے باپ محمد کو بھی راضی کریں گے۔ کھانا آیا جنت سے، خاتون جنت نے نکال کے بھیج دیا، کھانا کھا لیا۔ صحابہ اکرام نے کھانا کھایا، مصطفیٰ جان رحمت نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد صحابہ کے چہروں پہ آج خوشی کا انداز ہی نرالا ہے۔ غلام تو غلام ہی ہیں، یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ مسکرا رہے ہیں، یا رسول اللہ کھانے تو ہم نے بہت کھائے لیکن جو ذائقہ اس کھانے میں ہے آج سے پہلے ایسا ذائقہ کسی کھانے میں نہیں تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس سے بہتر ذائقہ کسی کھانے میں ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ میرے بیٹی کی دعا کا صدقہ ہے کہ اللہ نے جنت سے تمہارے لیے کھانا بھیجا ہے۔ کھانا کھا لیا، مگر علی کے دل میں ایک خواہش باقی رہ گئی کہ جس طرح ہر قدم کے بدلے میں عثمان غنی نے غلام آزاد کیے، ہم کیا آزاد کریں؟ خاتون جنت نے کہا علی پریشان نہ ہو۔ خاتون جنت نے مصلح اٹھایا، گئیں حجرے پاک میں، پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھی، کہا مولا ہمارے پاس ظاہری طور پہ دولت نہیں، عثمان نے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا ہے، اے میرے مولا تو ہمارے گھر میں ایک قدم کے بدلے میں میرے والد کی امت کے ہزاروں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ وہی نازل فرمائی گئی، محبوب بیٹی سے کہہ دو جو مانگو گی فاطمہ دیا جائے گا، فاطمہ جو مانگو گی دیا جائے گا، جو سوال کرو گی دیا جائے گا، اس لیے کہ تم کسی اور کی نہیں محبوب کی بیٹی ہو، تم محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو۔ تو صحابہ اکرام حضور کی جب بارگاہ میں ہوتے تھے تو ان کا انداز بڑا بے مثال ہوتا تھا، بہت عالیشان انداز ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جملے کو آج جمعہ اگر آپ نے یہاں پڑھا ہوگا تو میں نے ایک بات بتائی تھی، صلح حدیبیہ سنا تھا آپ نے؟ مسلمانوں میں اور کفار مکہ میں صلح ہوئی تھی۔ صلح جب ہوئی تو مکے والوں نے ایک شخص کو بھیجا جس کا نام تھا عروہ ابن مسعود، یاد رہے گا آپ کو؟ عروہ، اگر ابن مسعود بھی نہ یاد رہے تو عروہ، صرف اتنا یاد رکھیے گا۔ یہ حدیث اس لیے ہمارے، چونکہ ہم تو دیوانے ہیں، محفل ایسے نہیں ہوگی، توجہ کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، چہرے پر آپ کی خوشی ہونا چاہیے، مسکراہٹ، چونکہ یہ محبوب کا ذکر ہے، اور محبوب کے ذکر کا حال یہ ہے کہ جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو دوسرے والے محب کے دل کو سکون نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم دیوانے ہیں، اور دیوانے تو دیوانوں ہی والی باتیں کرتے ہیں، اور بلکہ یہ کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ اور دنیا والوں، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ اس دیوانوں کو گری نظر سے مت دیکھنا، ارے یہ دیوانہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دیوانگی تم نہیں سمجھ سکتے،
محبت کا مزہ تو وہی سمجھتا ہے جس نے کسی سے دل لگایا ہو۔ الحمدللہ ہم نے سید الابرار سے دل لگایا ہے، ہم نے محبوب پروردگار سے دل لگایا ہے، ہم نے اپنے دل کا سودا مصطفیٰ کے غلاموں میں جو ہے قدموں میں کیا ہے، اور ان کی شان یہ ہے جو ان کے غلام بنتے ہیں وہ زمانے کے امام بنتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، کفار مکہ نے عروہ نامی شخص کو بھیجا کہ تم جاؤ۔ عروہ کو بھیجا کیوں؟ چونکہ عروہ مکے میں مقرر تھا۔ مقرر کہتے ہیں جس کو زبان پر بڑی مہارت تھی، بولنے کی صلاحیت، جس کو کہہ لیجئے آپ کی زبان میں چرب زبان، جس کو بولنے کی صلاحیت ہو، کب کہاں کیا بولنا ہے۔ وہ شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، اس نے دیکھا صحابہ کیسے تھے۔ سوال یہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں کیسے تھے؟ اس نے دیکھا جب نماز کا وقت آیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کے لیے پانی لیا اور میرے نبی نے اپنی ہتھیلی پہ ڈالا، اور ہتھیلی پہ ڈالنے کے بعد میرے نبی نے وہ پانی منہ میں لیا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلی فرمائی اور منہ میں چاروں طرف پانی گھمانے کے بعد جب میرے نبی زبان سے پانی منہ سے نکالنے والے تھے، تو یہ دنیا والی جو زمین ہے یہ حیرت سے دیکھ رہی تھی تماشائی بنے کہ مصطفیٰ کے منہ سے لگنے والے پانی کے قطرے زمین پر آ کے مجھے مل جائیں، مگر دوسری طرف صحابہ کی انجمن لگی ہے رسول اللہ کی مبارک زبان سے، اور منہ سے لگنے والے قطروں کو لینے کے لیے میرے نبی نے کلی فرمائی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے ایک قطرہ بھی پانی کا زمین کو نہ ملا، صحابہ جھپٹ رہے ہیں لے کے چہروں پہ اور سینوں پہ لگا رہے ہیں۔ زمین انتظار میں ہے، زمین انتظار میں ہے۔ کائنات میں ایسے عاشق نہ کسی کے ہوئے ہیں نہ ہو سکتے ہیں، اس کائنات میں ایسے دیوانے نہ کسی کے ہوئے ہیں نہ ہو سکتے ہیں جیسے غلام اللہ نے میرے آقا کو عطا فرمائے۔ کلی کا پانی، منہ کا پانی آج کوئی نہیں کر سکتا، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اگر آپ کے پیر و مرشد بھی آپ کو کلی کرنے کے بعد وہ پانی دیں تو آپ لے جا کے اس کو نالی میں پھینکو گی، پی نہیں سکتے چونکہ آپ کی طبیعت گوارا نہیں کرے گی۔ مگر سلام اے ابو بکر صدیق آپ کی ذات کو، سلام اے فاروق اعظم آپ کی صداقت کو، سلام اے عثمان غنی آپ کی سخاوت کو، سلام اے مولا علی آپ کی شجاعت کو۔ آپ نے تاریخ ایسی رقم کی ہے کہ قیامت تک کوئی اس کی مثال نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے کلی فرمائی، اور جب وہ کلی کا پانی میرے نبی سے، میرے نبی کی کلی کا پانی جیسے ہی گرا زمین بنی گیا، صحابہ نے اسے لیا، لے کے اپنے چہروں پر اور داڑھیوں پر مل لیا۔ عروہ ابن مسعود دیکھ رہا اپنی آنکھوں سے، اسلام نہیں لایا۔ پھر اس کے بعد میرے نبی نے کھکار شریف نکالی، جس کو آپ تھوک کہہ لیجئے یا بلغم کہہ لیجئے، یہی جملے۔ میرے نبی نے کھکار شریف نکالی کلی کرنے کے بعد وضو کرنے میں، فرمایا زمین اب بھی انتظار میں تھی کہ شاید مصطفیٰ تھوکیں تو مجھے مل جائے، مگر دیوانے اس سے زیادہ شدت کے ساتھ انتظار میں ہے۔ دیوانوں نے اسے بھی لیا، اپنے چہرے پہ مل لیا اور اپنی داڑھیوں پر مل لیا۔ میں صحابہ سے کہتا ہوں، اے صحابہ اکرام کی مقدس جماعت، رسول اللہ کا تھوک لے کے چہروں پہ مل رہے ہو، یہ کون سے دماغ والی بات ہے؟ تو صحابہ اکرام ہمیں وہی مزاج دیں گے جو بریلی کے تاجدار نے دیا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ تو دنیا والے ہیں جن کا عقیدہ یہ کہ یہ بشر ہیں، صحابہ جانتے ہیں یہ نور ہیں، یہ نور ہیں۔ ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ پوری کائنات میں ایسا محبوب کہیں نہیں ہوا۔ میرے نبی نے جبریل سے کہا تھا، جبریل تم بتاؤ میرے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ جبریل تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے میرے بارے میں؟ آپ جانتے ہیں جبریل سے کیوں پوچھا میرے نبی نے؟ میرے نبی نے جبریل سے کیوں پوچھا؟ اگر کوئی شخص میرے بارے میں رائے لے کہ موجودہ قاضی شہر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے،
وہ مصر پڑھ کر آئے ہیں، تو آپ رائے تب دے سکتے ہو جبکہ مقابلے میں کوئی دوسرا ازہری مصر سے پڑھنے والا موجود ہو۔ آپ نے دوسرے کو دیکھے نہیں تو آپ رائے نہیں دے سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبریل سے میرے نبی نے کیوں کہا؟ جبریل سے میرے نبی نے اس لیے کہا کہ چونکہ جبریل وہ فرشتے ہیں جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی دیکھے ہیں، سب کے دربار دیکھے ہیں، سب کی بارگاہیں دیکھی ہیں، سب کا معجزے دیکھے ہیں، سب کا کمال دیکھا ہے، سب کا جمال دیکھا ہے، سب کی عظمتیں دیکھی ہیں، سب کی رفتیں دیکھی ہیں، سب کی بلندیاں دیکھی ہیں، سب کی شانیں دیکھی ہیں، سب کا مقام دیکھا ہے۔ میرے نبی فرمایا میرے بارے میں کیا رائے ہیں؟ میرے بارے میں کیا رائے ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا تھا قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى احدا افضل من محمد، کہ یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے مگر آپ جیسا کائنات میں دوسرا کسی کو پایا ہی نہیں۔ میں نے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر الٹ پلٹ کے دیکھا ہے مگر کائنات میں آپ سا میں نے دوسرا دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور میرے امام نے تو اس کی ترجمانی اس انداز میں کی، یہی بول صدر والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یا رسول اللہ میں پاؤں کیسے؟ ایک خدا نے آپ کو تنہا بنایا، آپ جیسا اس کائنات میں دوسرا بنایا ہی نہیں ہے۔ میرے نبی کلی فرما رہے ہیں، ہم یہیں پر تھے، میرے نبی کلی فرما رہے ہیں۔ بلغم نکالا میرے نبی نے، تھوک شریف نکالا میرے نبی نے، صحابہ نے لیا، داڑھیوں پہ مل لیا۔ جب یہ عروہ ابن مسعود واپس گئے، صلح ہو گئی، جو باتیں ہونی تھی وہ ہو گئیں، بہت لمبی بات ہے، واپس گئے کفار مکہ کے سامنے، ہو گیا معاہدہ، ہو گیا۔ عروہ ابن مسعود نے کہا اے مکے والو سنو، میں نے قیصر و کسریٰ کے شاہی دربار دیکھے ہیں، میں نے رومن ایمپائر دیکھا ہے، میں نے ایران کے تخت و تاج کو دیکھا ہے، میں نے قسطنطنیہ سے لے کر بلغاریہ کے علاقے دیکھے ہیں، سلطنتیں دیکھی ہیں، بادشاہ دیکھے ہیں، شاہانہ انداز دیکھے ہیں، تخت و تاج دیکھے ہیں، نظام بالا دیکھا ہے، کائنات کے بڑے بڑے علاقوں میں جانے کے بعد میں نے مشاہدہ کیا، مگر اللہ کی شان دیکھو، جیسا دربار محمد کا ہے کائنات میں ویسا دربار کسی کا نہیں دیکھا۔ فرمایا قیصر و کسریٰ تو کرائے پر عزت کرنے والے لوگ رکھتے ہیں، قیصر و کسریٰ غلام رکھتے ہیں، ان غلاموں کو سیلری دی جاتی ہے، ان غلاموں کو پیسے دیے جاتے ہیں، ان غلاموں کو کھانے دیے جاتے ہیں، ان غلاموں کو سالانہ لباس دیے جاتے ہیں، تب جا کے وہ اتنی عزت نہیں کرتے۔ جبکہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے جہاں پیٹ سے پتھر بھی باندھتے ہیں اور جب نام محمد آتا ہے تو یہی کہتے ہیں نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر سے، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھیں، لیکن صحابہ جتنا احترام اور جتنی محبت رسول اللہ سے کرتے ہیں اس کائنات میں کوئی دوسرا دربار نہیں۔ صحابہ اکرام کتنی محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ صحابہ نے نبی کی زبان سے نکلنے والے ہر جملے کو اپنے دل میں ایسا نقش کر لیا کہ زمانے کا نظام بدل جائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن جو رسول اللہ نے کہا، اس محفل کی بڑی برکتیں، میں آج اس کی محفل کی ایک چھوٹی سی برکت بتاؤں۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میری آواز بیٹھی ہوئی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے؟ اور جنہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ پوری رات جاگتے ہیں۔ آج جمعہ کا دن تھا تو آج دن میں بھی سونا نہیں ہوا۔ میں اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تقریباً 24 گھنٹے سے سویا نہیں ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آج کی بھی پوری رات جاگنی ہے،
اور جاگنے کی وجہ سے پھر جمعے میں نے خطاب کیا جیسے نارمل دنوں میں ہوتا ہے، اور جب نماز مغرب کا وقت آیا تو میری آواز اتنی بیٹھی ہوئی تھی کہ میں سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ پا رہا تھا، سمجھے؟ اور میں جب وضو کر کے آیا اس نیت کے ساتھ کہ چلو اللہ کرم فرمائے گا، یہ اس محفل کی برکت ہے کہ آواز مجھے ایسا لگ ہی نہیں رہا ہے کہ کبھی میری آواز بیٹھی بھی تھی۔ یہ نام محمد کی برکت ہے، یہ ذات رسول کی برکت ہے، یہ ذکر رسول کی برکت ہے۔ اور سبحان اللہ، ہمارا تو حال یہ ہے، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غلام ہیں، اور ایسا کیسے ممکن ہے، ایسا کیسا ممکن ہے کہ آقا کو خبر نہ ہو غلام پریشانیوں میں ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ آقا کو خبر نہ ہو؟ ہاں بس تڑپ چاہیے، دیوانگی چاہیے، اس لیول کی تڑپ چاہیے، اتنی محبت چاہیے۔ اگر اتنی محبت نہیں ہے تو کوئی نہیں، آپ نام لیتے رہیے، فائدہ تو ہوگا، لیکن واقعی دیوانے اگر بن گئے، دیوانے میں اور عاشق میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے۔ یہ اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، یہ اگر ہی مگر کرتے رہتے ہیں۔ حضور کو اتنا علم تھا، یہ تھا کہ یہ نہیں تھا، کہ اتنا تھا کہ یہ نہیں تھا۔ ہم اہل شک نہیں ہیں، ہم اہل دل ہیں۔ ہم تو رسول اللہ کے نام پہ جان دینے والے ہیں، اور ہماری تاریخ، ہماری سنہری تاریخ 1400 سال کی اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ میں نے آج بتایا مراد آباد کی سرزمین پر جنگ آزادی کے موقع پر جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی، جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، جنہوں نے مہم چلائی، مولانا کفایت علی کافی کو 22 رمضان، آج کی تاریخ تھی، 22 رمضان کو مراد آباد کے چوراہے پر عصر اور مغرب کے درمیان پھانسی دی گئی، روزے کی حالت سے تھے، اور ان سے پوچھا گیا تھا کافی تمہاری آخری آرزو اور خواہش ہو تو بتاؤ۔ غلام تو غلام ہی ہوتے ہیں، غلام مرنے سے پہلے کھانا نہیں مانگتے ہیں، غلام پانی نہیں مانگتے ہیں، غلام بیوی اور بچوں کا دیدار نہیں مانگتے ہیں۔ غلاموں کا حال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اگر ایک نظر کرم فرمائیں، اس مبارک چہرے کا ذرا دیدار ہو جائے کہ جس کے نام پہ مر مٹا ہوں تو میری زندگی کی معراج ہو جائے۔ ان سے کہا بتائیے، آخری خواہش پوچھی جاتی ہے مرنے والے کی، بتائیے کیا خواہش ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کوئی گل باقی رہے گا، نے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام محمد پنجتن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ ہماری 1400 سالہ تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہم نے نام محمد پر دنیا کی کسی تاریخ اور کسی جو ہے بڑی سے بڑی سپر پاور طاقت کے سامنے بھی قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ یہ ہم ہی تو ہیں، یہ ہم ہی تو ہیں جنہوں نے اندلس کی سرزمین پر 800 سال حکومت کی۔ ہم ہیں جس کو آپ کی زبان میں اسپین کہا جاتا ہے، اندلس، اسپین، یہ ہم ہیں محمد الرسول اللہ کے غلام جنہوں نے 800 سال اسپین کی سرزمین پر حکومت کی، اور جھنڈا کون سا لہرایا اسپین پر؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم غلام ہو، غلاموں کا کام ڈرنا نہیں ہوتا ہے۔ غلام تو میدان میں نکل جاتے ہیں، فکر تو اس کو ہو جو آقا ہے۔ غلاموں کو فکر نہیں کرنا ہے جو ہمارا سرپرست ہے، جس کی سرپرستی میں ہم ہیں۔ الحمدللہ ہم بھیلواڑہ والے مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ اس محفل میں گنبد خضرا سے سرپرستی کی جا رہی ہے۔ ڈریں وہ جو بے یار و مددگار ہوں، گھبرائیں وہ کہ جن کی کوئی سرپرستی نہ ہو۔ الحمدللہ ہماری سرپرستی تو گنبد خضرا سے ہوتی ہے۔ ڈرنا نہیں ہے، ایمان مضبوط کیجئے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ کامیابی تو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ۔
شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان سلامت رہے، شرط یہ ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ، شرط یہ ہے کہ اپنے دل سے کینہ نکال دو، شرط یہ ہے کہ دل سے حسد نکال دو، شرط یہ ہے کہ جو جس لائق ہے اس کو وہ عزت دو، جو جس لائق ہیں۔ قوم مسلم کے اندر ایک بڑا مرحلہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں، بد نصیبی ہے یہ قوم کی ہماری، کوئی کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھیے، لیڈر جو ہے، لیڈر کا کورس نہیں ہوتا ہے۔ اگر لیڈر بننے کا کورس ہوتا تو میں نے 20 سال مصر جا کے پڑھائی کی، میں لیڈر کا کورس کر لیتا۔ کورس نہیں ہوتا ہے، یہ لیڈر لیول کی صلاحیتیں ہیں جو اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے۔ مانو سرپرستی کی ضرورت ہے، لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب ہمارے پاس مضبوط لیڈرشپ تھی تو اسلام کا جھنڈا ہم نے اسپین میں لہرایا تھا۔ اور کتنے لوگوں نے؟ طارق ابن زیاد کے ساتھ 7-8 ہزار کا لشکر کشتیوں میں سوار ہو کے اسپین پہنچا، اور جیسے ہی ساحل سمندر پہ اترے تھے تو جانتے ہو کیا کیا انہوں نے کیا یہ کہ کشتیاں جلا دیں۔ لوگ حیران تھے، جن سے آئے تھے اور جن سے جانا تھا، آپ نے وہ کشتیاں جلا دیں، جائیں گے کیسے؟ آپ نے فرمایا خبردار خبردار، پلٹنے کے بارے میں سوچا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کا قدم جب اٹھتا ہے تو یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے۔ خبردار خبردار جو تم نے واپسی کے بارے میں سوچا، ہمیں لوٹنا نہیں ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو ہم ہاتھ میں لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لائے ہیں؟ تم دیکھتے نہیں ہو ہمارے ہاتھ میں الا اللہ کا جھنڈا ہے؟ الا اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے میدان سے بھاگتے نہیں ہیں، بدر میں بھی ہوتے ہیں تو 313,000 پر غالب آ جاتے ہیں۔ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ میں لا الہ الا اللہ کا جھنڈا ہے۔ یہ مومن ہیں، یہ مسلمان ہے۔ آج ہم کمزور کیوں ہیں؟ کہ دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع جس لیول پر روشن ہونا چاہیے تھی، آج قوم مسلم میں وہ نہیں ہے۔ انگریزوں نے کیا پلاننگ کی تھی؟ انگریزوں نے کیا پلاننگ کی تھی معلوم ہے آپ کو؟ انگریزوں نے پلاننگ یہ کی تھی کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے اس وقت تک جب تک کہ ان کے دل میں حضور کی محبت باقی ہے، جب تک ان کے دل میں حضور کی محبت باقی ہے، ان پر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ ان کے دل سے عشق مصطفیٰ کی جو شمع روشن ہے، پھونک مارو کہ وہ بجھ جائے۔ وہ جو چراغ جل رہا ہے اسلام کا، وہ جو چراغ جل رہا ہے اسلام کا، پھونک مارو کہ وہ بجھ جائے۔ وہ جو چراغ ہے جس کی لو روشن ہے، پھونک مارو کہ وہ بجھ جائے۔ اور جب یہی بات کسی رسول اللہ کے غلام نے سنی کہ پھونک مارو وہ چراغ کی لو بجھ جائے، تو محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے وہ بانگ دہل اعلان کیا تھا، اے دنیا والو دیکھو، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تمہاری اوقات نہیں ہے تم ہمارے دل سے عشق مصطفیٰ نکال دو، تمہاری اوقات نہیں ہے اسلام کا چراغ بجھا دو۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ مگر آج جو بڑا المیہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ قوم مسلم آج ستائی جا رہی ہے، ماری جا رہی ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف ہمارے دل میں عشق کی کمی۔ ایک جملہ کہوں اور ٹاپک کی بات شروع کروں۔ ہمارے دل میں عشق رسول کی کمی، ورنہ آپ ہی سمجھ لیجئے کہ جو بحث آج ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے گروپس میں چل رہی ہے، یہ سوشل میڈیا کے گروپ اتنے پاکواز نہیں ہے کہ جہاں مصطفیٰ کی حدیثیں بیان کی جائیں۔ یہ بحث وہ لوگ کرنے کے حقدار نہیں ہیں جنہیں پہلا کلمہ بھی صحیح سے یاد نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مسلمان یہ کیسے کہہ سکتا ہے نہیں میری رائے یہ ہے ایسا ہونا چاہیے؟ جو شخص یہ جملہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین نہیں سمجھتا ہے، وہ اسلام نہیں مانتا ہے۔ ورنہ ایک سنجیدہ مسلمان، عزت دار، خاندانی، شریف النفس مسلمان کیا کہے گا؟ شریعت کا کوئی معاملہ جائے، بھائی مجھے نہیں معلوم، کسی عالم سے مسئلہ پوچھو، جو شریعت کا حکم ہو ہم اس پہ عمل کریں گے۔ ایک مومن کی پہچان یہ نہیں ہے وہ کہے نہیں میری طبیعت یہ چاہتی ہے، میرے اعتبار سے ایسا ہونا چاہیے۔ تمہارے اعتبار سے تم کون ہو؟ تمہارے اعتبار سے تم کون ہو؟ تمہارے اعتبار سے ہو۔
یاد رکھیے ہم مومن ہیں، اور میرے جملے کو یہ یاد رکھیے آپ، ہم مومن ہیں۔ مومن اپنی خواہش کے تابع نہیں ہوتا ہے، مومن اپنے دین کے تابع ہوتا ہے۔ ہم اپنی خواہش کے تابع نہیں ہیں، ہم دین کے تابع ہیں۔ جو اللہ کا حکم ہوگا، جو رسول اللہ کا حکم ہوگا، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع، بہت ساری باتیں آپ نے مجھے جوش دلایا محبت کے ساتھ، تو میں بہت ساری باتیں کہہ دی۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے صبر اور شکر۔ صبر اور شکر، صرف ہماری زندگی میں یہ دو چیزیں ہیں یا ان دونوں چیزوں کا وجود میرے رسول کی زندگی میں بھی تھا؟ صبر کیا ہے؟ کسی ایسی چیز پر اپنے نفس پر کنٹرول کر لینا جس کا دل تقاضا کرتا ہو اور شریعت میں اور سماج کے اعتبار سے وہ کام غیر مناسب ہو، روک لینا اسے اپنے آپ، وہ کیا ہے؟ صبر۔ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ نعمتیں ملنے پر اس کو دل سے قبول کیا جائے اور جسمانی اعضاء سے اس بات کا اظہار کیا جائے کہ آپ خوش ہیں، یہ ہے شکر۔ اسلام میں یہ دونوں چیزیں رہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی یہ دونوں چیزیں رہیں، اور اب ہماری زندگی میں ذرا سی پریشانی کا دور آیا تو کیا ہوا؟ ہمارے ہاتھ سے صبر کی چادر بھی چھوٹ گئی اور شکر کی چادر بھی چھوٹ گئی۔ پریشانی کے دن کم کیوں نہیں ہو رہے ہیں قوم مسلم سے؟ یہی وجہ ہے، چونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا صبر کرو گے اور شکر کرو گے، یہ صبر اور شکر تمہیں دنیا کی ہر چیز دلا دیں گے۔ صبر اور، آواز نہیں آئی میرے کانوں تک، صبر اور شکر، یہ دو چیزیں میرے نبی نے فرمایا ان دو چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، ایک صبر، دوسرا شکر۔ جب یہ دو چیزیں تمہاری زندگی میں شامل ہو جائیں گی، تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ دو چیزیں میرے نبی نے فرمایا دو چیزوں کی مجھے ضمانت دو، کامیابی کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی تم ضمانت دو، دو چیزوں کی تم ضمانت دو، کامیابی کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ ایک چیز صبر اور دوسری چیز شکر، ان دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دو گے، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری کامیابی جو ہے قدموں کو چومے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمر قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، کن فی الدنیا کأنک غریب، میرے نبی فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم مسافر ہو۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم مسافر ہو۔ آپ کو یہاں سے دہلی کا سفر کرنا ہے، کیا کریں گے آپ؟ ٹرین میں ڈیکوریشن کرانا شروع کریں گے، بوگی کو سجائیں گے؟ نہیں کریں گے نا؟ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کا سفر متعین ہے، آپ کے سفر کی لمٹ مختصر ہے، آپ کو یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تھوڑی سی جگہ ہے۔ میرے نبی نے قوم مسلم سے کیا کہا؟ اے میری قوم کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم مسافر ہو، او عابر سبیل، یا راہ گزرنے والے، راستہ گزرنے والا۔ راستے میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی پتھر پڑا ملا، اب ایسا نہیں ہے اس پتھر کو ہٹا کے وہاں گھر بنانا شروع کر دیتا ہے، پتھر اس نے ہٹایا اور ہٹانے کے بعد آگے گزر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، فرمایا اے مسلمانوں جب شام تمہیں مل جائے، جب تمہاری زندگی کو شام مل جائے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تمہاری زندگی کو شام مل جائے، جب تمہارے دل کی دھڑکنوں کو شام مل جائے، جب تمہارے وجود کو شام مل جائے، یعنی شام کے وقت میں تم زندہ رہو۔ فرمایا جب تم شام کے وقت میں زندہ رہو، فرماتے ہیں فلا تنتظر الصباح،
تو اس بات کا یقین نہ کرو کہ تم صبح زندہ اٹھو گے۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کو بستر پہ لیٹ جاؤ تو یہ یقین نہ رکھو کہ تم صبح زندہ اور سلامت اٹھو گے۔ فرماتے وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح سلامتی کے ساتھ بستر سے اٹھ جاؤ تو اس یقین کے ساتھ نہ رہو کہ شام تک تم زندہ رہو گے۔ میرے نبی نے یہ جملے کیوں فرمائے؟ غالباً آپ کو اتنی جلدی نہیں سمجھ آئیں گے یہ۔ میرے نبی نے فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی قول ہے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ رات کی تنہائیوں میں جب انہیں اکیلا پن ملتا ہے، گھر میں کوئی نہ ہو، روم میں کوئی نہ ہو، وہ ہیں اور ان کی تنہائی ہے اور ان کا موبائل ہے اور ان کا انٹرنیٹ ہے، اور ایسے گناہوں میں لگے ہوئے ہیں اپنی دنیا اور آخرت کی ساری زندگی تباہ و برباد کر لے رہے ہیں۔ میرے نبی نے منع فرمایا میرے نبی نے تنہائی میں رہنے سے منع کیا، میرے نبی نے تنہائی میں نہ رہو، اس لیے کہ تنہائی میں رہو گے تو شیطان حملہ کر دے گا، جب تنہائی میں رہو گے تو گناہ کے دروازے تمہارے لیے کھلے رہیں گے، جب تم تنہائی میں رہو گے گناہ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ پوچھا گیا گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ کام گناہ ہے کہ جس کو کرنے میں لوگوں کے سامنے تمہیں شرم آئے، وہ گناہ ہے۔ جو کام تم رات کے اندھیرے میں کرتے ہو، جو دروازہ بند کر کیا لوگوں کے سامنے کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو خدا کے بندو، تنہائی میں گناہ کرتے وقت میں کیا تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ خدا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے؟ تم 7 تالوں کے اندر بند ہو جاؤ، قرآن کے 5ویں پارے میں ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے دنیا والو، تم دنیا کے کسی کنارے پہ، کسی سرنگ میں، کسی بل میں جا کے چھپ جاؤ، مگر موت تمہیں تلاش کر لے گی۔ چھپ نہیں سکتے، تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے، تم پروردگار سے چھپ نہیں سکتے۔ وہی فرمایا گیا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کو سلامت رہو تو گناہ کر کے نہ سویا کرو۔ جب شام کو تمہاری زندگی سلامت ہو، جب تمہارے پیٹ میں درد نہ ہو، جب تمہارے پیر میں درد نہ ہو، جب تمہارے سر میں درد نہ ہو، تم بستر پر سکون کی نیند سونے کے لیے چلے جاؤ تو گناہ کر کے نہ سویا کرو، اس لیے کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم گناہ کر کے سو رہے ہو، صبح موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پہ دستک نہیں دے گا۔ گناہ کر کے نہ سویا کرو، رب کو ناراض کر کے نہ سویا کرو۔ اللہ کو ناراض کر کے سو گے، پتہ نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، پتہ نہیں موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پہ آ جائے۔ فرمایا اور جب تم صبح سلامتی کے ساتھ اٹھ جاؤ، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم سلامتی کے ساتھ اٹھ جاؤ، جب اٹھ جاؤ تو شام کا یقین نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے درمیان سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صبح کو اپنی بائک لے کے نکلتے ہیں، اپنی 4 ویلر لے کے نکلتے ہیں، بہت سارے دلوں میں ارمان ہوتے ہیں، وہ یہ سوچ کے نہیں جاتے ہیں کہ ٹرک کے نیچے آ جائیں گے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں، ابھی ہمارے ایک بھائی کا جو ہے انتقال ہوا مومن محلے میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ کوئی بھی نکلنے والا، مجھے بڑا دکھ ہوا رمضان کے مہینے میں اس بھائی کا، مومن محلے میں جو بھائی تھے، بڑا دکھ ہوا مجھے حقیقت میں ان کے بارے میں سن کے۔ موت یقینی ہے، برق ہم سب کو جانا ہے، لیکن اس وقت میں جوانی میں جہاں ذمہ داریاں ہوں ایسا بندہ چلا جاتا ہے، دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس دعا کر سکتے ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ میرے نبی نے وہی فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم بستر سے صبح فجر میں اٹھ جاؤ تو اس یقین اور گمان کے ساتھ گھر سے تکبر کے ساتھ نہ نکلا کرو، غرور کے ساتھ نہ نکلا کرو، ماں باپ کو گالی دے کے نہ نکلا کرو، پڑوسی کو گالی دے کے نہ نکلا کرو، کسی کی برائی اور غیبت کر کے نہ نکلا کرو، اس لیے کہ تم جس روڈ پر نکل رہے ہو اس روڈ پر نہ جانے کتنی لاشیں اٹھائی گئی ہے۔ تم جس گاڑی میں جا رہے ہو اس طرح کی گاڑی سے ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں روزانہ دب کے قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ یہی فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا یقین نہ کرو کہ تم زندہ رہو گے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ صبر کرو زندگی میں، صبر کے دامن کو کبھی اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑو۔ اور اس کے بعد فرمایا
فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے غرور و تکبر کرنے والو یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی یہ کسی اور نے نہیں کہا، یہ صادق و مصدوق پیغمبر نے کہا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ اس دنیا میں رہو، کیسے رہو؟ میرے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، ایسے رہو گویا کہ مسافر ہو، ایسے رہو تم راہگیر ہو، گزرنے والے ہو۔ گزرنے والا محل تعمیر نہیں کرتا ہے، گزرنے والا بہت زیادہ اپنے دامن کو کشادہ نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ اپنا گھر بناتا بھی ہے، تیاریاں سفر میں کرتا بھی ہے، تو صرف اتنی کہ سفر بہتر ہو جائے، لیکن اصل منزل پر پہنچنے کے بعد سکون ملے، یہی ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وقال علی، حضرت علی، بہت بڑا نام لے رہا ہوں میں، بہت بڑی ذات کا نام لے، اور ہم چھوٹے لوگ اگر ان کا نام لے لیں تو ان کا نام لینے سے ہم چھوٹوں کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے نام علی کے سامنے، ہماری کیا اوقات ہے ذات علی کے سامنے، ان کا نام لینے سے ہماری عزت بڑھ جاتی ہے، ان کا نام لینے سے ہماری شان بڑھ جاتی ہے۔ وقال علی، حضرت علی کا فرمان ہے، اور حضرت علی کا فرمان سبحان اللہ، کتنے بڑے عالم کا نام ہے علی۔ حضرت عمر نے کہا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اور حضرت علی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے تو آپ اندازہ لگائیے کتنی حکمتیں ہوں گی اس جملے میں۔ وقال علی ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، فرمایا اے لوگو یہ دنیا پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے۔ یہ جو دنیا، جس دنیا میں تم جی رہے ہو نا، اس میں موجودہ لمحہ کوئی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی؟ اس میں موجودہ لمحہ کوئی نہیں۔ جو میں نے جسٹ بولا وہ پاسٹ تھا، جو اگلا بولوں گا وہ فیوچر ہوگا۔ پریزنٹ کہاں ہے اس میں؟ موجودہ دور کون سا ہے اس میں؟ حضرت علی نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرۃ، یہ دنیا مومنوں پیٹھ دکھا کے جانے والی ہے، یہ کسی کی ہو کر نہیں رہی ہے، یہ دنیا کسی کی ہو کر نہیں رہی ہے۔ بڑے بڑے دارا و سکندر اس دنیا میں آئے مگر قبرستانوں میں آباد ہو گئے۔ علی فرماتے ارتحلت الدنیا مدبرہ، یہ دنیا پیٹھ دکھا کے تم سے جانے والی ہے، اس لیے مسافر کی طرح ہو۔ فرمایا وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت کی زندگی تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ جو پیچھے رہ گئے ان کے بارے میں کیا غم کرنا، جو اب ہے، جو سامنے ہے، اس کے بارے میں سوچئے۔ فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونٌ، فرمایا اور ان دونوں لوگوں کے طلبگار ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، ان دونوں کے طلبگار ہیں۔ دنیا سے محبت کرنے والے بھی ہیں، اور گونگے بہرے کی طرح نہ بیٹھی، دنیا سے محبت کرنے والے بھی ہیں اور آخرت سے محبت کرنے والے بھی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں دونوں ہیں، دنیا سے محبت کرنے والے اور آخرت سے محبت کرنے والے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اب اپنی رائے دی۔ کیا کیا؟ پہلے بتایا دونوں طرح کے لوگ ہیں، پھر علی نے اپنی رائے دی، اور علی رائے دے دے وہ کام کامیاب ہے، اس لیے کہ علی کی پیدائش مصطفیٰ کے سامنے ہوئی ہے۔ علی کو پالا نبی نے ہے، کھلایا نبی نے ہے، پلایا نبی نے ہے، چہرہ دکھایا نبی نے ہے، تربیت نبی نے کی ہے، اور فاطمہ کا نکاح کیا تو فرمایا جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ علی رائے دے رہے ہیں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو، فرماتے ہیں فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فرمایا اے لوگو دنیا دار نہ بنو، تم آخرت کی زندگی کے تلاش کرنے والے بنو۔ رائے دی علی نے ہر ایمان والے کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو، ہر دیندار انسان کو، ہر مومن کو، فرمایا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم دنیا دار نہ بنو،
دنیا دار نہ بنو۔ ایسا نہ ہو یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ پاور، یہ نام، یہ نمود، یہ خاندان، یہ شان، یہ شوکت، یہ جھوٹی گواہی، یہ مسئلہ، یہ مسائل، یہ انا، یہ تکبر، یہ حسد، یہ کبر، یہ غرور، یہ سازشیں، یہ سیاستیں، یہ نام، یہ دنیا کے پنگے، یہ مسئلے، یہ الجھنیں، یہ گرانا، یہ دبانا، یہ ساری چیزیں دنیا داری میں آتی ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے یہ ساری چیزیں، یہ حسد، یہ کینہ، مجھے عہدہ کیوں نہیں ملا، مجھے منصب کیوں نہیں ملا، مجھے کرسی پہ کیوں نہیں بٹھایا، مجھے شان کیوں نہیں ملے، مجھے پاور کیوں نہیں ملا، یہ ساری چیزیں دنیا داری میں آتی ہیں۔ اللہ والے تمہیں جنگل میں ملیں گے، اللہ والے تمہیں جنگل میں ملیں گے، اللہ والے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے پیشانی سجدے میں جھکائے ملیں گے۔ اختلاف کرنے والے اللہ والے نہیں ہوتے ہیں، اللہ والوں کی شان کبھی اختلاف کرنا نہیں ہوتی ہے۔ میرے حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا دار نہ بنو، دنیا دار نہ بنو، لڑانے کا کام نہ کرو، لڑانے کا کام نہ کرو، فتنہ کرانے کا کام نہ کرو، فساد کرانے کا کام نہ کرو، جھوٹی شان و شوکت کے چکر میں دو مسلمانوں کو آمنے سامنے کھڑا نہ کرو لڑنے کے لیے۔ فرمایا وَتَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے طلبگار بنو۔ اس دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ختم ہونے والی ہے۔ جس دن قیامت کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت اپنے سر پر شفاعت کا تاج باندھ کر آئیں گے، اس دن تمہیں شرمندگی ہوگی، کاش ہم نے دنیا میں اپنے دل میں کینہ نہ رکھا ہوتا، مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر لیا ہوتا۔ اس دن شرمندگی ہوگی، رسوائی ہوگی۔ حضرت علی فرماتے فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، دنیا دار نہ بنو، آخرت سے محبت کرنے والے بنو۔ کیوں؟ آخرت سے محبت کیوں کرو؟ فرمایا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، اس لیے کہ آج تم دنیا میں زندہ ہو تو عمل کرنے کا دن ہے، وَغَدًا حِسَابٌ، اور مرنے کے بعد حساب کا دن ہے، عمل نہ کر سکو گے۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج عمل کا دن ہے، آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے، آنے والا ہے۔ لیکن جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو وہ حساب کا دن ہوگا، عمل نہ کر سکو گے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، اور حضرت علی اور حضرت ابن عمر سب کا مجموعی طور پر یہ قول ہے وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا دار نہ بنو، دنیا دار نہ بنو۔ تمہارے مزاج میں یہ بات ہونی چاہیے قدم اٹھانے سے پہلے کہ تم مومن ہو، غیبت کرنے سے پہلے تمہیں یہ یاد آنا چاہیے کہ تم مومن ہو، کسی کے خلاف سازش کرنے سے پہلے تمہیں یہ بات یاد آنی چاہیے کہ تم مومن ہو، کسی کے خلاف سیاست کرنے سے پہلے تمہیں یہ خیال آنا چاہیے کہ تم مومن ہو، کسی کو گرانے کی کوشش کرنے سے پہلے تمہیں یہ خیال آنا چاہیے کہ مومن ہو۔ یہ خیال اگر نہیں آتا ہے تو کمی ہے ایمان کے اندر، اپنے دل کو تلاش کرو کہ یہ کمی آئی کہاں سے ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث میں لکھا ہے۔ دنیا دار نہ بنو، دنیا دار نہیں، یہ ساری چیزیں دنیا کے لیے مت کرو، دنیا کے لیے مت کرو۔ آج ہماری قوم افسوس ہے ہماری قوم پر، رمضان کے مہینے میں 1 کلو سیب بھی کسی کو دیں گے تو خواہش ہوتی ہے اس کا فوٹو بھی کیا ہے اخبار میں آنا چاہیے، نام بھی آئے، بیان بھی آئے، کس نے دیا، کب دیا، کہاں سے دیا، ٹرسٹ کا نام کیا ہے۔ کیا ہے یہ سب؟ کیا یہ دین ہے؟ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی میرے نبی کی تعلیمات ہیں؟ حضرت علی کا نام آیا ہے تو سنیے، کسی نے علی کو دیکھا باہر بیٹھے سوکھی روٹی کھا رہے تھے، اندر لنگر چل رہا تھا، کسی نے کہا تھا ان کو بھی لے جاؤ، اتنا لنگر چل رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، یہ سوکھی روٹی کیوں کھا رہے ہیں، ان کو بھی کھلا دو۔ کسی نے کہا ارے لنگر انہی کا ہی تو ہے، لنگر انہی کا ہی ہے، بھوکے رہتے ہیں غیروں کو کھلا دیتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں غیروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھر آنے والے۔ یہ لنگر انہی کا ہے، یہ لنگر انہی کا ہے، مگر جب لنگر انہوں نے چلایا کوئی فلیکس نہیں لگایا کہ لنگر علی ہے، یہ لنگر علی کا فلیکس نہیں لگائی یہاں پر، یا کوئی بندہ اعلان کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہے، نہیں صاحب لنگر کھلایا دستار بندی ہوگی، نہیں صاحب لنگر کھلایا مالائیں ڈالی جائیں گی۔ ارے خدا کے بندو، ساری نیکیوں کا بدلہ یہی لے لوگے، قیامت کے میدان میں پھر کیا لوگے؟
ساری نیکیوں کا بدلہ تمہیں یہی چاہیے، قیامت کے میدان میں پھر کچھ نہیں رہے گا، سارا بدلہ تم نے یہی لے لیا۔ میرے نبی نے فرمایا یا تو تعریف لے لو یا بدلے میں نیکیاں لے لو، ایک چیز دو چیز نہیں۔ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ یہ دو رنگی قابل قبول نہیں ہے اسلام میں۔ فرمایا ایک شعر ہے، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی، قتل کرنے والے سے بھی عشق لڑایا جا رہا ہے، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، یہ بتا حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ میرے نبی نے یہی فرمایا، اے لوگو جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرو، دنیا کے لیے نہیں۔ یہ دنیا مٹنے والی ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ اور آپ جانتے ہو سکندر ذو القرنین کا نام سنا ہے آپ نے؟ دنیا کا بڑا عظیم بادشاہ تھا، ہیرے جواہرات، دولت، غلام، خادمائیں، باندیاں سب ساتھ میں۔ انتقال کا وقت قریب آیا، تاریخ میں سکندر ذو القرنین نے ایسی وصیت کی کہ کسی اور کی ایسی وصیت ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ کیا وصیت تھی سکندر ذو القرنین کی؟ لکھ کے لے جائیے اپنے دل کے۔ انہوں نے کہا میں مر جاؤں تو غسل دینا، کفن پہنانا، لیکن اتنا یاد رکھنا میرے یہ جو دونوں ہاتھ ہیں یہ کفن سے باہر نکال دینا۔ صبر دیکھیے، میرے ان دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکالنا، اور اس کے بعد ڈائریکٹ قبرستان نہ لے جانا، بلکہ پورے شہر کی ہر گلی میں چکر لگا کے پورے شہر کو میرے جنازے کو دکھانا۔ لوگ حیران ہو گئے، بادشاہ وقت کا جنازہ ہاتھ باہر نکالنے ایسا کبھی نہیں ہوا، بادشاہ سلامت کا جنازہ عالی شان انتظام ہونا چاہیے۔ حالانکہ دنیا میں نے دیکھا کچھ لوگ تو ایسے ہیں ڈھول بجاتے ہوئے جاتے ہیں جنازے کے آگے، پتہ نہیں کون سے سماج کے لوگ ہیں اور وہ کیا ان کی رسم ہے۔ ایسے لوگ بھی دیکھیں میں نے، جنازہ چلتا ہے آگے ڈھول بجاتے جاتے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا ڈھول کیوں بجا رہے ہیں؟ کہا یہ 100 سال سے زیادہ کے ہو گئے تھے، تو اب لامحالہ جانا چاہیے، تو خوشی کا موقع ہے۔ تو سکندر ذو القرنین نے کہا میرے ہاتھ باہر نکالنا اور گھمانا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کا جنازہ شاہی انداز میں جانا چاہیے۔ فرمایا چونکہ دنیا جانتی ہے میرے پاس شہرت ہے، دولت ہے، عزت ہے، پاور ہے، خاندان ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، مشک ہے، عنبر ہے، زبرجد ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، دنیا جانتی ہے، خزانوں کی چابیاں۔ خالی ہاتھ اس لیے گھمانا کفن سے نکال کے، تاکہ دنیا کے ہر غرور کرنے والے کو پتہ چل جائے بادشاہ وقت بھی قبر میں جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ لے کے نہیں جا رہا ہے۔ میرے ہاتھ خالی ہاتھ ہیں، دنیا دیکھ لے یہ بات۔ میرے نبی نے وہی فرمایا، اے دنیا والو دنیا دار نہ بنو، تمہیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے شکایتیں نہ لگاؤ، تمہیں اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے شکایتیں نہیں۔ آپ جانتے ہو شکایتوں سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں نیچے اس پروگرام کو لائیو سن رہی ہیں، وہ میرے اس جملے کو نوٹ کر کے لے جائیں، شوہروں کو پریشان نہ کیا کریں، لمبی لمبی لسٹ بنا کے نہ دیا کریں، ناشکری نہ کیا کریں۔ شوہر اگر زندگی میں کوئی ایک بات نہ مانے تو کہتی ہیں تم نے زندگی میں میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ سارے جملے ناشکری میں آتے ہیں، اور یاد رکھیے ناشکری غریبی لاتی ہے، ناشکری محتاجی لاتی ہے، ناشکری فقر لاتی ہے،
नाशुक्री टेंशनें लाती है, नाशुक्रियों से काम बिगड़ जाते हैं, नाशुक्री से बड़े बड़े मिशन फेल हो जाते हैं, नाशुक्री से कामयाबी दूर चली जाती है, नाशुक्री से इंसान की दुआएं कबूल नहीं होती हैं। मेरे नबी ने फरमाया शुक्रगुजार बन जाओ, जिस दिन परेशानी में भी शुक्र करोगे अगला कदम तुम्हारा कामयाबी पर होगा, जिस दिन परेशानी पर भी शुक्र करोगे। ये जो इंतकाल हो जाता है ना किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम लोग कौन सी दुआ पढ़ते हैं? किसी का इंतकाल होता है तो हम दुआ पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब क्या है? ये शुक्र वाली दुआ है। इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम अल्लाह ही के बंदे हैं और उसी के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमें उसी की तरफ पलटना है। ए गिरेबान फाड़ने वालों, कपड़े न फाड़ो। हमारी माँ और बहनें तो खूब ज़्यादा जब किसी का इंतकाल हो जाता है इतना रोती हैं, इतना रोती हैं। कोई ज़मीन पे पछाड़ें खाती है, कोई कपड़े फाड़ने लग जाती है, कोई बयान कर कर के रोती है। ये जायज़ ही नहीं है इस्लाम में। मेरे नबी ने फरमाया बुलंद आवाज़ से रोना बंद कर दो। तुम्हें अगर पता चल जाए कि बुलंद आवाज़ से रोने से मुर्दे को अजाब दिया जाता है तो तुम रोना बंद कर दो। बुलंद आवाज़ से रोने से, कपड़े फाड़ने से, ज़मीन पर गिर गिर के रोने से, बाज़ाब्ता ये माहौल पैदा करने से, लोग ये जाहिर करते हैं ज़्यादा रोने से, कपड़े फाड़ने से, ज़मीन पे गिरने से लोग अपने रिलेशन का कुर्ब जाहिर करते हैं। हम बहुत ज़्यादा करीबी थे, हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा था, हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे। मोहब्बत का तकाज़ा इस्लाम ने ये नहीं बताया लेट कर ज़मीन पर गिर के कपड़े फाड़ लो। इस्लाम ने मोहब्बत का तकाज़ा बताया 5 वक्त दुआ करो उसके लिए, अल्लाह जो हमारा गया है उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। मोहब्बत का तकाज़ा ये है। मेरे नबी ने फरमाया दुनियादार न बनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं, जिसको हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अन्ना अबा हुरैरा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला यज़ालु क़ल्बुल कबीर शाब्बन फ़ी इत्नतैन फ़ी हुब्बिद दुनिया व तूलिल अमल। एक लाइन की हदीस है लेकिन बहुत माना खेज़ है, इतनी माना खेज़ है अगर इस पर हम बयान करें तो कई घंटे गुजर जाएं। मेरे नबी ने फरमाया इंसान बूढ़ा हो जाता है, ला यज़ालुल कबीर शाब्बन, इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उसके सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उसकी कमर झुक जाती है, लाठी पकड़ के चलने लग जाता है। हालांकि लाठी पकड़ना खाली कमर की वजह से नहीं है, लाठी पकड़ना असा सुन्नत भी है तमाम अंबिया इकराम की, हर मोमिन सुन्नत की नीयत से ले सकता है। तो मेरे नबी ने फरमाया एक इंसान बूढ़ा हो जाता है, लेकिन एक दुनियादार इंसान के अंदर 2 चीज़ें कभी बूढ़ी नहीं होती। मैंने क्या कहा? दुनियादार इंसान, दीनदार नहीं, दुनियादार इंसान। एक दुनियादार इंसान जिसकी नज़र में सब कुछ दुनिया ही है, वो बूढ़ा हो जाता है लेकिन 2 चीज़ें कभी बूढ़ी नहीं होती हैं। फरमाया क्या? फ़ी हुब्बिद दुनिया व तूलुल अमल। फरमाया एक दुनिया की मोहब्बत और दूसरी लंबी उम्मीदें। वो ख़ुद तो बूढ़ा हो गया लेकिन दुनिया की मोहब्बत नहीं गई, वो ख़ुद तो बूढ़ा हो गया लेकिन जो लंबी उम्मीदें थीं वो नहीं गई। बूढ़ा होने के बाद में दुनिया की मोहब्बत क्यों नहीं गई? एक 60 साल का बुज़ुर्ग जिसके घर में जवान बेटी है, उससे कहो बेटी की शादी की क्या तैयारी है, वो तमाम वो रस्में गिना देगा जो मौजूदा दौर की रस्में हैं, भले ही उन रस्मों से शरीयत का खून होता हो, भले ही वो रस्में कुरान के ख़िलाफ़ हों, भले ही वो रस्में दीन के ख़िलाफ़ हों, लेकिन ये क्या है? दुनियादारी, दुनिया की उम्मीदें नहीं। हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है। खुदा के बंदो, तुम शादी तो कर रहे हो, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम्हारी बेटी की शादी मुस्तफ़ा की बेटी की शादी की तरह हो जाए? क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम्हारी बेटी का निकाह खातून जन्नत के निकाह की तरह हो? क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं है कि तुम्हारी बेटी का खाना वैसे ही हो जैसा अल्लाह के महबूब ने किया है? ये जो लंबी लंबी बारातें ना, 200 लोग 400 लोग लिस्ट बना के देना, नहीं साहब हमने बहुत कम कर लिए, 400 से ज़्यादा कम नहीं होंगे। कौन से मज़हब में? ये इस्लाम में नहीं है, ये इस्लाम में नहीं है और ये जायज़ भी नहीं है। ये लंबी लंबी बारातें तैयार करके फहरिस्त बना के, लिस्ट बना के, नहीं नहीं खाने में ये चलेगा, नाश्ते में ये चलेगा, फला मैरिज हॉल बुक करना। मेरे नबी ने कौन सा शादी हॉल बुक किया? मुस्तफ़ा ने मस्जिद नबवी में बेटी का निकाह पढ़ाया है,
اس سے زیادہ عزت والا نکاح کون سا ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں ہو، پڑھانے والا اللہ کا محبوب ہو۔ آج ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں، میں باہر کی شادیوں میں نکاح پڑھانے نہیں جاتا ہوں بالکل بھی، بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ میری شرط نذرانہ نہیں ہے، میری شرط یہ ہے نکاح سنت کے مطابق مسجد میں ہو، اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، اللہ کے نام سے ہو، رسول کی سنت سے ہو، تاکہ اس کی آنے والی زندگی بہتر ہو جائے۔ آپ کو احساس نہیں ہے کہ ہر دن کتنی بیٹیوں کو طلاق ہو رہا ہے اور وہ گھر میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں؟ غالباً آپ کو احساس نہیں۔ ہم دارالافتاء میں بیٹھ کے فتوے دیتے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کتنی جوان بیٹیاں جن کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی پھیکا نہیں ہوا اور طلاق کی نوبت آ گئی ہے، اس لیے کہ جن کاموں میں اللہ کا ذکر نہ ہو، جن کاموں میں رسول اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں برکت نہیں ہوتی ہے۔ ایک تیسری حدیث آپ کو سناؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں، بالخصوص حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا، یہ حدیث سمجھیے گا، یہ سمجھیں گے پھر اگلا جو مضمون ہے ہمارے ٹاپک کا وہ سمجھ میں آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا واللہ انی لانظر الی حوضی الان وانی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے پیٹ سے بندھے ہوئے پتھر تم دیکھ رہے ہو، تو بندھے ہوئے پیٹ سے پتھر دیکھ کر تم مجھے محتاج نہ سمجھنا۔ میرے پیٹ سے بندھے ہوئے پتھر دیکھ کر تم یہ فیصلہ نہ کرنا محمد محتاج ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا واللہ انی لانظر الی حوضی الان، اللہ کی ذات کی قسم میری نظر کا حال یہ ہے کہ میں مدینے میں رہ کے اس وقت بھی حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، میں مدینے کی گلی میں ہوں، مگر اللہ نے مجھے وہ نظر عطا فرمائی ہے۔ واللہ، یہ جو واللہ ہے، واللہ ہے، جو لوگ عرب جاتے ہیں انہوں نے یہ جملہ سنا ہوگا، عرب والے اس جملے کو ہر چیز میں بولتے ہیں واللہ۔ واللہ کا مطلب قرآن میں یا دوسرے گاؤں ہوتا قسم، عربی میں ہوتا ہے اس کا مطلب اللہ کی قسم۔ میرے نبی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں واللہ انی لانظر حوضی الان، میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اس وقت میں میرا حال یہ ہے کہ میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں یہیں سے۔ تم یہ نہ سمجھ لو محمد کے پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے تو غریب ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا انی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اور میری مالداری کا حال یہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو بخاری شریف میں ایسی حدیثیں نہیں ملتی جہاں یہ ثابت ہو تو نبی مالدار ہیں۔ یاد کر لیجئے یہ بخاری شریف کی پہلی جلد ہے، 951 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور اے میرے صحابہ سنو، اللہ نے روئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دی ہیں۔ اللہ نے پوری روئے زمین پر جتنے خزانے نازل فرمائے ہیں، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اللہ نے پوری روئے زمین پر جتنے خزانے نازل فرمائے ہیں ان سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھ میں دی ہیں۔ غور کیجئے، میں نے یہ حدیث کیوں سنائی آپ کو؟ یہ اس لیے سنائی، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں، یہی حدیث ہے، یہی حدیث ہے جو یہ ثابت کر رہی ہے روئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ مگر میرے نبی کا حال کیا ہے؟ پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ گویا کہ شاعر کہتا ہے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ظاہری طور پر یہ ہاتھ خالی ہیں، مگر اللہ نے کائنات کے سارے خزانے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں میں رکھ دیے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیسۃ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہو درہم و دینار سے محبت کرنے والے کے لیے، ہلاکت ہو اس کے لیے، ہلاکت ہو اس کے لیے، برائی ہو اس کے لیے، بربادی ہو اس کے لیے جس کو دنیا کی محبت اتنی غالب آ گئی ہے کہ صرف پیسے سے مطلب ہے، درہم اور دینار سے مطلب ہے، کوئی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں۔
ہمارے جوان آج کاروبار کر کے آتے ہیں، 20,000 روپے اگر انہیں سیلری ملتی ہے تو 2,000 روپے اپنے والد اور ماں کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں حق ادا کر دیا۔ نہیں، ایسا نہ کیا کریں، سارے پیسے لا کے اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں دیا کریں اور ضرورت پڑنے پر 100 50 روپے ان سے مانگا کریں۔ اس مانگنے کا لطف ہی بہت عجیب ہوتا ہے، اس مانگنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک شخص میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، ایک نوجوان لڑکا، میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ میرے والد مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ ان جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کا یہ رویہ ہو۔ کہا یا رسول اللہ میرے والد میرے اوپر بہت ظلم کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کیا ظلم کرتے ہیں؟ کہا میں پیسے کما کے لاتا ہوں، وہ میرے پیسے جو رکھے ہوتے ہیں اس میں سے خرچے کے پیسے نکال کے خرچ کر لیتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا بلا کے لاؤ۔ اس شخص نے سوچا کہ غالباً میرے نبی والد کو ڈانٹیں گے، میرے نبی والد کو ڈانٹیں گے، وہ خوش تھا دل میں۔ جب والد آ گئے تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں اور ضرورت پڑا کرے اور لے لیا کرو، تمہیں اور ضرورت پڑا کرے اور لے لیا کرو۔ اور اس لڑکے سے کہا جو باپ کی شکایت لے کے آیا، فرمایا اوے نادان تجھے اندازہ نہیں، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تجھے احساس نہیں، انگلی پکڑ کے تجھے چلنا اسی نے سکھایا ہے۔ تو جس زبان پہ اتراتا ہے یہ زبان تیرے باپ نے تجھے دی ہے، تو جس جوانی کے جوش پر اتراتا ہے یہ جوانی ان کی مرہون منت ہے۔ جب انہوں نے بال سفید قبول کیے ہیں تب جا کے تیرے سر پہ کالے بال آئے ہیں۔ میرے نبی سے کسی نے کہا تھا نا یا رسول اللہ میں نے گرمی کے زمانے میں اپنی ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کے 7 بار حج کرا دیا، گرمی کے موسم میں 7 بار کاندھوں پہ بٹھا کے حج کرا دیا، حق ادا کر دیا۔ میرے نبی جلال میں آ گئے، غصے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا ماں کے حق کو ادا کرنے کی بات کرتا ہے نادان، جب تو پیدا ہوا تھا پیدائش کے وقت میں ایک عورت کو جو درد ہوتا ہے درد زہ، اس ایک لمحے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ پیدائش کے وقت میں جن کی شادی نہیں ہوئی، جو اپنی ماؤں کو گالی دیتے ہیں، ماؤں کو گالی دیتے ہیں، رشتہ خراب ہے، تیز تیز آواز سے بات کرتے ہیں، لہجہ بلند کر کے بات کرتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، خرچہ نہیں دیتے، پیسے ان کے ہاتھ میں نہیں دیتے، نافرمانی کرتے، کوئی عزت نہیں کرتے۔ یاد رکھیں وہ لوگ جس دن آپ کے اولاد پیدا ہوگی تب آپ کو احساس ہوگا کہ ماں باپ کیسے پالتے ہیں اولاد کو۔ جس دن آپ باپ بنیں گے تب احساس ہوگا۔ اس غریبی کے زمانے میں، اس غریبی کے زمانے میں 2 بوڑھے غریب ماں باپ نے 8 بچے پال لیے۔ آج 8 بچے مل کے 2 بوڑھے ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ بٹوارہ ہو رہا ہے، نہیں، ایک ہفتے تم ماں کو رکھو گے، ایک ہفتے میں باپ کو رکھوں گا۔ ارے لعنت ہے ایسے لوگوں کی زندگی پر، لعنت ہے ایسے لوگوں کی سوچ پر، ان کی دولت پر، ان کے پیسوں پر، جن کے گھر میں ماں باپ کے لیے خرچہ نہ ہو، جن کے گھر میں ماں باپ کے لیے کھانا نہ ہو، جو اپنے ماں باپ کو بانٹ دیں، باپ ادھر بیٹا ادھر، باپ ادھر ماں ادھر۔ ارے یہ بوڑھے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ میں رہنے کے دن ہے، یہ بڑھاپے میں اپنی دل کی بات کس سے کریں گے؟ تمہارے پاس ٹائم نہیں، تمہارے دوست، تمہاری پارٹیاں، تمہاری پٹیاں، تمہارے کھانے، تمہاری دعوتیں، تمہیں ٹائم نہیں 5 منٹ والد کے پاس بیٹھنے کے لیے۔ ان کے دل کی بات کون سنے گا؟ یہ بوڑھے ہیں، یہ ساتھ میں رہیں گے، ایک دوسرے کے دل کی بات سنیں گے۔ بٹوارہ کر دیا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا خبردار خبردار، ماں کا حق دنیا میں کوئی ادا نہیں کر سکتا، ماں کا حق، والد کا حق دنیا میں کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا درہم و دینار سے محبت کرنے والا ہلاک ہو گیا۔ میں نے یہ بات پچھلے بیان میں بھی بتائی تھی۔ فرعون کی لاش جا کے دیکھیے، مصر کے میوزیم میں جا کے دیکھیے، میں نے کئی بار دیکھا، آپ کو اللہ موقع دے مصر جائیے گھومنے، دیکھیے فرعون کی لاش آج بھی اس کو لپیٹ کے رکھا گیا ہے۔ کمی کیا تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی، دولت، مال، شہرت، پاور، عزت۔ اللہ ایک موقع زندگی میں سب کو دیتا ہے اچھا بننے کا، کامیابی کا ایک موقع سب کو ملتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے میں نے 1000 بار کوشش کر لی، کامیابی نہیں ملی، کامیابی نہیں ملی اس لیے ڈپریشن میں ہوں۔ یہ ڈپریشن کیا چیز ہے؟ ڈپریشن نامی کوئی چیز نہیں ہے اس کائنات میں، کوئی چیز نہیں ہے، ڈپریشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ صرف دنیا داری ہے، دنیا داری، ڈپریشن کوئی چیز نہیں ہے۔ تم نے ضرور اپنے وقت جو محنت کرنے کا تھا محنت نہیں کی ہوگی، جس کی بنیاد پر تم ذلیل ہو رہے ہو،
جس کی بنیاد پر یہ تمہاری رسوائی ہو رہی ہے، ڈپریشن کوئی چیز نہیں ہے، چونکہ ہم مومن ہیں اور مومن کے لیے اللہ کا پیغام ہے ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کامیابی نہیں ملے گی؟ ہرگز نہیں، یہ نہ سوچو، تم چلتے رہو۔ کامیابی پانا تمہارا کام نہیں، کامیابی دینا خدا کا کام ہے۔ تمہارا کام لگے رہنا ہے۔ تم نے 10 سال محنت کر کے قدم پیچھے ہٹا دیے، تمہاری کامیابی کا راز اگلی 11ویں سال میں تھا۔ ان مع العسر یسرا، قرآن کہتا ہے کاش کہ مسلمان صرف قرآن پر ایمان لے آئیں، قرآن پر مسلمان ایمان لے آئیں۔ ڈپریشن کوئی چیز نہیں ہے، ڈپریشن کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے بہانے بس۔ ڈپریشن کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ مومن ہیں، مومن کا عقیدہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، پریشانی کے بعد آسانی ہے، آسانی پہلے نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں سمجھنے والی ہیں، آسانی پہلے نہیں ہے، آسانی پہلے نہیں ہے، پہلے پریشانی ہے، بعد میں آسانی ہے۔ اگر یہ بات آپ کو نہیں سمجھ آئی تو ایک چھوٹی سی مثال دوں یہیں کی۔ میں بھیلواڑہ جب آیا تھا 4 سال پہلے، میرے آنے کے جسٹ دوسرے دن لاک ڈاؤن لگا۔ ہم بڑا پریشان تھے، رمضان کا مہینہ ہے، لوگ پریشان ہیں، ہم ان تک مسائل کیسے پہنچائیں، کس طرح دینی معلومات پہنچائیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ان تک پہنچانے کے لیے۔ ہمارے بہت سارے احباب نے مشورہ دیا کہ ہمارے پاس موجودہ دور میں سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو موجودہ دور میں مجبوری کے طور پر گائیڈ کر سکتے ہیں۔ شروعات کی، اس وقت میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کا فرمان ہے پریشانی کے بعد آسانی ہے، پہلے آسانی نہیں ہے، پہلے پریشانی ہے۔ ہم نے شروعات کی، وہ دور ایسا تھا کہ بیان کرنے اور بیٹھنے کے لیے ایک کرسی نہیں تھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم تلاش کر رہے تھے، لاک ڈاؤن تھا، سب بند تھا، ہم بیان کریں، کوئی پروگرام لائیو کریں، بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں تھی ہمارے پاس۔ ایک بھائی کے گھر پہ لوہے کی کرسی پڑی تھی، پرانی دورانی کباڑ میں، یا وہ جس کام میں بھی آتی ہو، انہوں نے لا کے دی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا یہ کرسی ہے، اس کو ہم یوز لے سکتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو صاف کریں، لیکن اب وہ لامحالہ لوہا ہے تو اس پر بیٹھنے میں بڑی دقت۔ تو ان کی بیوی نے، اللہ انہیں سلامت رکھے اور انہیں مدینہ شریف کی بار بار حاضری نصیب فرمائے ان دونوں کو، ان کی بیوی نے اس پر ایک چھوٹا سا کہتے ہیں گدہ بنایا اس بیٹھنے کا، اس پر، اور اس کو باندھا اس کرسی پر، اور ایک پیچھے ٹیک لگانے کا اس تکیے کی جگہ پہ گدی بنائی اور اس کو باندھی، پھر اس کے اوپر ایک وائٹ کلر کا غلاف سی کر اس لوہے کی کرسی پہ چڑھایا۔ تقریباً 1 سے 1.5 سال تک پرماننٹ اس کرسی کو ہم نے استعمال کیا پروگراموں میں، وہ اوپر آج بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے عزت کے ساتھ۔ چونکہ مزاج ہر مسلمان کا یہ ہونا چاہیے، ان چیزوں کی ہمیشہ قدر کرو جنہوں نے پریشانیوں میں تمہارا ساتھ دیا ہو۔ ایسا نہ ہو جب تم بڑے بن جاؤ، جب تمہارے ہاتھ میں پاور آ جائے، جب تمہاری شان و شوکت کے ڈنکے بجنے لگیں تو ان کو بھول جاؤ جنہوں نے تمہیں ہیرو بنایا۔ یہ اچھے انسانوں کی پہچان نہیں ہے۔ پیر میں پہننے والی جوتی بھی اگر ہے، پریشانی کے وقت میں ساتھ دیا ہے، عزت کے ساتھ اس کو رکھو۔ الحمدللہ پریشانی کا دور تھا، کورونا کا دور تھا، کچھ اویلیبل نہیں ہو رہا تھا۔ الحمدللہ آج میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں یہ کرسی میری ہے، کرائے کی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی کرسی ہے۔ چونکہ ہم دوسروں کی کرسیوں پہ بیٹھنے کے عادی نہیں ہیں، دوسروں کی کرسیاں خالی کرانے کے خواہش مند نہیں ہیں، الحمدللہ ہم اپنی کرسی پر بیٹھتے ہیں، چونکہ میرے نبی نے ہمیں یہی مزاج دیا ہے، میرے نبی نے یہی مزاج دیا ہے، ایمان کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ یہاں بھی عزت دے گا، مرنے کے بعد بھی عزت عطا فرمائے گا۔ قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا۔ میں نے یہ سارا واقعہ کیوں سنا؟ مجھے یاد آیا، ذہن میں یاد آیا، قدرتی طور پر، میری تیاری میں نہیں تھا، یہ یاد آیا اس بات پر، ان مع العسر یسرا، پہلے پریشانی ہے، پریشانی پہلے ہے، آسانی بعد میں ہے۔ پریشانی کے دنوں میں صبر کے دامن کو کبھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ دو، صبر کا دامن چھوٹ گیا ہوتا تو کربلا میں کیا ہوتا؟ صبر کا دامن چھوٹ گیا ہوتا تو کربلا میں کیا ہوتا؟ جس باپ کی نگاہوں کے سامنے
18 سال کا جوان بیٹا شہید کر دیا گیا، مگر واہر حسین تیری عظمت کو سلام کہ صبر کا دامن تیرے ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ ہم اسی لیے تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، علی کے لال کو کعبہ سلام کہتا ہے، مینار و گنبد خضرا سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں۔ سب مر گئے یزیدی نشاں ان کا مٹ گیا، زندہ ہے مگر اب بھی تیری شان یا حسین، مرتا ہے آپ پر یہ مسلمان یا حسین۔ ان مع العسر یسرا، آپ مومن ہیں، قرآن کی اگر اس ایک آیت پر آپ کا یقین ہو جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پریشانی ہے صبر کیجئے، بیمار ہیں صبر کیجئے، لوگ ستا رہے ہیں صبر کیجئے، گرانے کی کوششیں جاری ہیں صبر کیجئے، مخالفت کی جا رہی ہے صبر کیجئے، قرضے میں گھرے ہوئے ہیں صبر کیجئے، بیمار ہیں صبر کیجئے، اس لیے کہ دنیا کو بتائیں گے، یہ دنیا رو رو کے سنتی ہے، ہنس ہنس کے مذاق اڑاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، جب زمانہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تب غیب سے ندا آتی ہے، شب قدر کے اندر میرے بندو بیماریوں سے نجات چاہیے تو میرے گھر میں آ جاؤ، پریشانیوں سے نجات چاہیے تو میرے گھر میں آ جاؤ، قرض سے آزادی چاہیے تو میرے گھر میں آ جاؤ، تم کاروبار چاہتے ہو تو شب قدر میں میرے گھر میں آ جاؤ، یہ ساری چیزیں دینا میرا کام ہے۔ ان مع العسر یسرا، پریشانی کے بعد آسانی ہے، پریشانی کے بعد۔ ہم تو ذرا سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تھوڑا سا شہر میں کوئی معاملہ ہوتا ہے، بولتے ہم ہیں ڈر دوسروں کو لگتا ہے، بولتے ہم ہیں ڈر دوسروں کو لگتا ہے، ہم خود پریشان نہیں ہیں، لوگ پریشان کر دیتے ہیں فون کر کے، ارے نہیں حالات بہت خراب ہے یہ نہیں بول دینا، ارے نہیں یہ حالات بہت خراب ہے یہ نہیں کہہ دینا۔ کچھ نہ کہنے سے چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ظلم سہنے کی عادت نہ ڈالیے، ظلم نہ ظالم بنیے، نہ ظالم بنو نہ مظلوم بنو، نہ ظالم بنو ظلم بھی مت کرو، نہ مظلوم بنو، اس لیے کہ تم مظلوم بنو گے تو زمانہ تمہیں ہر قدم پہ دبائے گا، اور ظالم بنو گے تو اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ بیچ کے بنو، اس لیے کہ ہم بیچ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جو ہدایت کا راستہ بھی ہے جنت کا راستہ بھی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث آپ کو سناؤں، میرے نبی نے فرمایا، سمعت ابن عباس یقول، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لو كان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اپنے کانوں سے، کسی اور نے مجھ سے بیان نہیں کیا، بلکہ خود میں رسول اللہ کی محفل میں تھا، اور میرے نبی نے جب بیان کیا، سمعت، جہاں حدیث میں ایک ہوتا ہے حدثنا، ایک ہوتا ہے اخبارنا، ایک ہوتا ہے حدثنی، ایک ہوتا ہے اخبارنی، اور ایک ہوتا ہے سمعتو۔ سمعتو کا مطلب ہوتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، تو فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، لو کان لابن آدم وادی من مال، کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی دو وادی ہوں، اگر ایک انسان کے پاس، انسان کتنا بے صبرا ہے، اگر وادیان من مال، اگر مال و دولت کی دو وادیاں ہوں، تو بجائے اس کے کہ وہ کہے اللہ تیرا شکر ہے، وہ یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا اللہ ایک اور دے دے۔ میرے نبی نے فرمایا لبتغا ثالثاً، وہ شکر ادا نہیں کرے گا، وہ تیسری کی تلاش میں رہے گا۔ لبتغا ثالثاً، وہ تیسری کی تلاش میں رہے گا، نہ اس پر صبر کرے گا نہ اس پر شکر کرے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، فرمایا انسان کے پیٹ کو دنیا کی کوئی دولت نہیں بھر سکتی، انسان کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے دنیا کی کوئی دولت نہیں بھر سکتی۔ انسان کے پیٹ کو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب،
انسان کی خواہشیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، یہ ناشکرہ ہے اور صبر بھی نہیں کرتا ہے، اس لیے فرمایا زندگی میں پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، سمجھیے گا اس بات کو، آج کے موجودہ دور کے حالات سے ایک حدیث، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، میرے نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ الید العلیٰ، علیٰ کہتے ہیں اوپر والے ہاتھ کو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آپ کی زبان میں کہہ لیجئے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کوشش کیا کرو، تمہاری زندگی میں بھی جتنی پریشانی آ جائے کوشش کیا کرو جتنا ممکن ہوا کرے مانگا نہ کرو، قرض بھی نہ مانگا کرو۔ یوں مانگنا، بھیک مانگنا تو یہ اچھا کام نہیں ہے۔ لوگوں نے آج پیشہ بنا لیا ہے، لوگوں نے آج دھندا بنا لیا ہے، جن کے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ آج مسلمان تو مسلمان، غیر بھی داڑھی ٹوپی لگا کے چندہ مانگنے زکوٰۃ لینے آ رہے ہیں۔ حالات یہ آج ہمارے ملک کے، اور وہی مال و دولت زکوٰۃ بھی ہم سے لی جا رہی ہے اور مارنے کے انتظامات بھی ہمارے ہی کیے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ، قال فإن مالہ ما قدم ومال وارثہ وما اخر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے ان سے ایک سوال فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا تم سب یہ بتاؤ تم میں کون ایسا انسان ہے کہ جس کو اپنے مال سے زیادہ جو اپنے وارثین ہیں ان کے مال سے محبت ہو؟ یعنی ایک تو تمہارا مال ہے اور ایک جو تمہارے وارث بننے والے ہیں ان کا مال ہے، تمہیں کس سے زیادہ محبت ہے؟ تم میں سے بتاؤ۔ سارے لوگوں نے مل کے کہا صحابہ نے یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو ہمارے وارثین کا مال ہے۔ گویا کہ میرے نبی یہ کہنے والے تھے کہ جو مال تمہارے پاس ہے دنیا کا، جو مال تمہارے پاس ہے دنیا کا، آج تم مالک ہو، لیکن تھوڑے سے زمانے کے بعد جب تم انتقال کر جاؤ گے تو تمہارے یہ وارثین کا مال ہوگا، تمہارا مال نہیں ہوگا، وارثین کا۔ میرے نبی نے فرمایا تم اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہو یا وارثین کے مال سے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وارثین کے مال سے نہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا ما منا احد الا مالہ احب الیہ فإن مالہ ما قدم ومال وارثہ ما اخر۔ فرمایا میرے نبی نے تو اے صحابہ سنو، تمہارا مال تو وہی ہے جسے دنیا میں تم اپنے ہاتھوں سے خرچہ کر کے چلے جاؤ، تمہارا مال وہ نہیں ہے، تمہارا مال وہ نہیں ہے۔ تمہارے مرنے کے بعد تم انتظار میں رہو ہماری اولاد 1.25 مہینے کی نیاز کر دے گی، 1.25 مہینے کی نیاز کے لائق مال نہیں ہے تمہارے پاس، اس سے بہت زیادہ ہے۔ نہ جانے ایسا نہ ہو تمہارے مرنے کے بعد اولاد شراب پینے لگے۔ ایسی بہت ساری اولادیں دیکھنے میں آئیں، ماں باپ نے وراثت میں بہت سارا مال چھوڑا، شراب پینے لگے، عیاشیاں کرنے لگے، غیروں کے دروازوں پہ عیاشیاں کرنے کے لیے جانے لگے، انہوں نے زندگی دنیا ہی کی سب کچھ سمجھ لیا۔ میرے نبی نے فرمایا اے غافل لوگو، اے دنیا والو، قیامت تک کے آنے والے لوگوں، تمہارا مال وہ نہیں ہے جو مرنے کے بعد باقی رہے گا، وہ تو تمہارے وارثین کا مال ہے۔ تمہارا مال وہی ہے جب تک تم زندہ ہو تو تمہارے ہاتھ میں ہے، جب تک تم زندہ ہو تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ تمہارا مال ہے۔ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اپنی زندگی میں خرچ کر دیا، تمہارے بعد وہ تمہارا مال نہیں رہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اور میری مالداری، میرے پیٹ پہ بدے ہوئے پتھر دے کے یہ نہ سوچنا کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان لي مثل احد ذهبا لسرني الا يمر علي 3 ليال وعندي منه شيء الا شيء ارصده لدين۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس لو كان لي مثل احد ذهبا، میرے نبی نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو۔ جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں انہوں نے دیکھا احد پہاڑ کتنا بڑا ہے۔ اللہ کرے کہ آنے والی سال میں آپ سب کو احد پہاڑ دیکھنا نصیب ہو، ہم سب کو دیکھنا نصیب ہو۔ آج کی اس مبارک رات کے صدقے میں اللہ آنے والی سال میں ہم سب کی قسمت میں مدینے کی حاضری لکھ دے۔ میرے نبی نے فرمایا
اے میرے صحابہ سنو، لو کان علی مثل احد ذہبا، میرے نبی نے فرمایا اگر میرے پاس، بچائیے مت، چھپائیے مت، دبائیے مت، بچائیے مت، چھپائیے مت، دبائیے مت، میرے نبی فرماتے ہیں لو کان علی مثل احد ذہبا، میرے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو پیغمبر فرمائے لسرنی اللہ یمر علی ثلاث لیال، مجھے خوشی ہوتی کہ وہ مال 3 دن بھی میرے پاس نہ رہے، اس سے پہلے میں غریبوں پہ خرچ کر دوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، میری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں اس بات کو تو یہ بھی سوچ لیں، رمضان ہے، ذرا ایمانداری سے 2.5% زکوٰۃ بھی نکال دیں۔ ہماری ماں اور بہنوں کا حال یہ ہے، معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ، میری ماں اور بہنیں بیٹا سمجھ کے مجھے معاف کر دیں گے، لیکن حال یہ ہے کہ جب مائیں اور بہنوں کا زکوٰۃ نکالنے کا موقع آتا ہے اور شوہر پوچھتے ہیں کتنا مال ہے، جب شادیوں میں، رشتہ داروں میں شان دکھانے کی بات آتی ہے تو بات ہے نہیں میرے پاس تو 20 تولے الحمدللہ، 20 تولے سونا ہے، اور زکوٰۃ نکالنے کی بات ہے نہیں 5 تولے، ابھی تو زکوٰۃ واجب نہیں، وہ بھی 7.5 تولے سونے پر ہے۔ سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جو ایسی ماں اور بہنیں خدا کے لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، قرآن کہتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے وہ ہلاک نہیں ہوگا، وہ چوری نہیں ہوگا، وہ برباد نہیں ہوگا، اس کا جو ہے خسارہ نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا اس کاروبار میں جس مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں نہ ہی جہنم میں جو کاروبار میں نفع نقصان ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی ہے، گھاٹا خسارہ اس لیے ہوتا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ نکالی نہیں جاتی ہے۔ کئی بار ہمارا سونا اس کی جو چابی ہے وہ ہماری انٹی میں دبی ہوتی ہے، اور جو اس کے اندر زیور ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں اندر سے ہی۔ جانتے ہو یہ غائب کیوں ہو جاتے ہیں؟ لے کون جاتا ہے؟ یہ غائب اسی لیے ہو جاتے ہیں چونکہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں تمہارے سونے اور چاندی پر 1 سال کے لیے، آج زکوٰۃ نکالی تو اگلی سال آج کی تاریخ تک اللہ کے فرشتے حفاظت کریں گے، اور جب اگلی سال آئی زکوٰۃ نہ نکالو گے تو حفاظت کرنے والے فرشتے ہٹا دیے جاتے ہیں، وہ مال ہلاک ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لو کان علی مثل احد ذہبا، میرے پاس اگر سونے کے برابر، احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، لسرنی اللہ یمر علی 3 لیال، تو مجھے اس بات کی خوشی ہوتی کہ وہ مال 3 دن بھی میں اپنے پاس نہ رکھتا بلکہ غریبوں میں لٹا دیتا۔ میرے نبی نے ایک جگہ اور فرمایا لیس الغنا، یہ بات ہم بولتے بھی ہیں وہ حدیث ہی ہے، میرے نبی نے فرمایا عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس، میرے نبی نے فرمایا مالداری چیزوں کی نہیں ہے، مالداری اس لیے نہیں گھر بہت عالیشان ہے، مالداری اس کے لیے نہیں ہے لباس بہت اچھا پہنتے ہیں، مالداری اس کے لیے نہیں ہے بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، مالداری اس کی نہیں ہے لیلن اور کوٹن کے کپڑے پہنتے ہیں، ہرگز نہیں۔ مالداری وہ ہے جس کو رسول اللہ نے مالدار کہا ہے، مالدار وہ ہے جس کو اللہ نے مالدار کہا۔ میرے نبی فرماتے ہیں لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس، میرے نبی نے فرمایا مالداری چیزوں کی نہیں ہے، مالداری تو دل کی مالداری ہے، ولیکن الغنا غنا النفس، میرے نبی نے فرمایا مالداری چیزوں کی نہیں ہے، مالداری دل کی مالداری ہے۔ کئی بار کروڑ پتی بندہ کسی ادارے کے لیے 1000 روپے کی رسید کٹانے میں بھی استخارہ کرتا ہے دوں کہ نہ دوں، اور وہیں ایک رکشہ چلانے والا بندہ کہتا ہے ارے اللہ نے مجھ جیسے سے کام لیا ہے، میں نے 1000 کمائے ہیں، 500 اللہ کے گھر کے لیے لے جاؤ۔ میرے نبی نے وہی فرمایا لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس، مالداری چیزوں اور سامان کی نہیں ہے، مالداری دل کی مالداری ہے۔ بہت ساری حدیثیں، وقت ہو گیا، میں آپ کو صرف ایک حدیث اور بھی سنا دوں، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 1 سے 2 حدیث ایک لائن کی۔ غریبی کا دور اور ہماری پریشانیاں، ہم کتنی جلدی اپنے ہاتھوں سے صبر کا دامن چھوڑتے ہیں۔ بس 1-2 حدیثیں سنا دوں، پھر آپ کو وضو کا ٹائم دوں گا انشاءاللہ، محفل مکمل ہوتی۔ ہم تھوڑی سی پریشانی، میری ماں اور بہنیں غور کریں گی اس بات پر، تھوڑا سا کاروبار نہیں چلا، ہمیں پہننے کے لیے کئی نئے لباس نہ ملے، ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوئیں، ضرورتیں سب کی پوری ہوتی ہیں، یہ 2 الگ چیزیں، ضرورتیں اور خواہشیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ لیجئے گا، فرق ہے تھوڑا سا، ضرورت خواہش دونوں ایک چیز نہیں ہے، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، ضرورت الگ ہے، خواہش الگ ہے۔ اللہ کی یہ رحمت ہے،
اللہ کی یہ رحمت ہے کہ وہ ضرورت تو سب کی پوری کرتا ہے، خواہشیں کسی کسی کی پوری ہوتی ہیں۔ ضرورت اور خواہش میں یہی فرق ہے۔ لوگ ان دونوں کو ایک چیز سمجھتے ہیں آج تک کہ خواہش اور ضرورت ایک، نہیں، ضرورت الگ ہے، خواہش الگ ہے۔ ضرورتیں سب کی پوری ہوتی ہیں۔ کورونا کے زمانے میں آپ سب بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ کوئی ایسا ہے کہ جو رات کو بھوکا سویا ہو؟ بازار بند تھے، بازار بند تھے، بیکری بند تھی، راشن کی دکانیں بند تھیں، فروٹس نہیں مل رہے تھے، لیکن الحمدللہ رمضان آیا، کسی مسلمان کا دسترخوان افطار کے سامان سے خالی نہیں تھا۔ یہ ضرورت ہے تمہاری، اللہ غیب سے مدد کرے گا۔ ضرورتیں الگ ہیں، خواہشیں الگ ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا وعدہ ہے، یہ خدا کی رحمت کا وعدہ ہے۔ جنہیں پیدا کیا ہے ان کی ضرورت پوری کی جائے گی، لیکن خواہش کی جب بات آئے گی تو یاد رکھو، میرے نبی نے فرمایا تم اپنی زندگی کو رب کی مرضی کے مطابق گزار دو، وہ تمہاری زندگی تمہاری مرضی کے مطابق کر دے گا۔ تم اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالو تو صحیح۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ، میری ماں اور بہنیں غور کریں گی، حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راوی ہیں، وہ اس لیے روایت کرتی ہیں، چونکہ یہ گھر کے اندر کی بات ہے، اور جب گھر کے اندر کی بات ہے تو لامعالی صحابی نہیں بتا سکتے، گھر کی عورتیں بتائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ما اکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکلتین فی یوم الا احداہما تمر۔ سنیے میری ماں اور بہنیں اور اسلامی بھائیوں، سنیے، آپ تھوڑی سی دیر کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، دسترخوان پر رمضان کے مہینے میں 10 رنگ کی افطار کا سامان نہ ہو تو آپ کو لگتا ہے ہماری پریشانی کے رمضان گزر رہے ہیں۔ دیکھو حضرت عائشہ گھر کا حال بیان کرتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال یہ تھا کہ ہمارے گھر میں کبھی 2 وقت ایسے نہیں ہوئے کہ دونوں وقت میں ہمارے گھر میں کھانا رہا ہو۔ اگر ایک وقت میں روکھی سوکھی مل جاتی تو دوسرے وقت میں ہمارے دسترخوان پہ کھجور اور پانی ہو۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کے گھر کا حال بتا رہا ہوں۔ صبر دیکھیے، صبر ان سے سیکھیے، ان سے سیکھیے صبر، رسول اللہ کے گھر سے سیکھیے صبر۔ ایسا نہیں کہ میرے نبی نے صبر کا حکم دیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں تلقین نہیں فرمائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 وقت کا دسترخوان لگاؤ تو دونوں وقت کھانا رہا ہو۔ اگر کبھی 2-4 دن کے بعد ایک وقت سوکھی روکھی روٹی ملتی تھی تو دوسرے وقت میں ہمارے دسترخوان پہ پانی اور کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ صبر سیکھیے، صبر کے اندر کامیابی چھپی ہوئی ہے، شکر کے اندر کامیابی چھپی ہوئی ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا صبر کرو شکر کرو کامیابی تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ یہ 2 چیزیں سیکھ لو، صبر سیکھ لو۔ کسی نے آج تمہیں گالی دی، صبر سیکھ لو، کوئی نہیں، اس نے 1 تھپڑ مارا، تم بدلے میں 1 ہی مار سکتے ہو، 2 مارو گے تو غلط ہوگا، لیکن وہی تم اللہ پہ چھوڑ دو گے، اللہ بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ کسی نے تمہاری غیبت کی، برائی کی، تمہارے خلاف سازش کی، تمہیں بے عزت کرنے کی کوشش کی، یاد رکھو یہ نہ کہو اس نے مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کی، اس کی کیا اوقات ہے جو یہ عزت چھین لے۔ عزت و ذلت کا مالک تو خدا ہے، ذلتیں بھی وہی دیتا ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، یہ بندوں کے اختیار میں اس نے رکھا ہی نہیں ہے۔ تم اپنا ایمان سلامت رکھو، اللہ تمہاری زندگی کے ہر قدم پہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور کے بستر کے بارے میں، یہ ساری باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں، انہوں نے کیوں بتائیں؟ تاکہ حضور کے امتیوں کو اپنے گھر میں تھوڑی سی پریشانی دیکھ کے ایسا نہ ہو قدم ڈگمگا جائیں، ڈپریشن کے نام پر لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایسی خبریں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ ابھی تھوڑے سے دن پہلے کی بات ہے، غالباً 1-2 دن پہلے کی بات ہے، اپنے شہر کے اندر ہی کسی مسلمان نے نہیں، کسی غیر بندے نے خودکشی کر لی، 10-12 سال کے بندے نے۔ پتہ چلا کیا بات تھی؟ ڈپریشن کا شکار۔ یہ ساری باتیں ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس لیے بتا رہی ہیں کہ جب تمہارے گھر میں پریشانی آ جائے تو ڈپریشن کا شکار نہ ہونا، اس لیے کہ رسول اللہ کے گھر کا خیال کر لینا کہ رسول کے گھر کا دسترخوان کیسا تھا۔ جب تمہیں رسول اللہ کے گھر کے دسترخوان کا خیال آئے گا تو تم دال سے روٹی بھی کھاؤ گے تو ہر لقمے پر تمہاری زبان سے اللہ کا شکر نکلے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں قالت کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادم وحشبہ من لیف۔
فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا وہ چمڑے کا تھا. میرے نبی کا بستر، حضور کا بستر چمڑے کا تھا، اور اس چمڑے کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی جس پر میرے نبی آرام فرماتے تھے. بستر میرے نبی کا کھجور کی چھال کا تھا اور باضابطہ چمڑے کا تھا. اس حال میں اللہ کے محبوب لیکن پوری زندگی میں میرے نبی نے ایک جملہ بھی کہیں تاریخ میں نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی ہو، اے اللہ میں تو تیرا محبوب ہوں، میری شان تو یہ ہے میں حالت نماز میں دل میں سوچ لوں تو میرے سوچنے کی وجہ سے تو قبلے بدل دیتا ہے، تو قبلے بدل دیتا ہے میرے سوچنے کی وجہ سے. کبھی میرے نبی نے شکایت نہ فرمائی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور چولہا جلنے کے بارے میں جب کسی نے سوال کیا، عائشہ کھانا کب بناتی تھیں آپ؟ حضور کی 11 بیویاں ہیں، کھانا کب بناتی تھیں؟ ماں اور بہنیں سن کے جائیں اور لے کر جائیں دل میں، نہ اپنے بچوں کو پریشان کریں، نہ شوہروں کو تنگ کیا کریں، بلکہ ان کو ہمت بنایا کریں، ان کی ڈھارس بنایا کریں، اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو صبر سیکھیں بھی سکھایا کریں، بیجا ان سے فرمائشیں کر کے پریشان نہ کیا کریں. حضرت عائشہ سے پوچھا چولہا کب جلتا تھا آپ کے گھر؟ ہمارے گھر تو صبح سے شام تک 10 بار چولہا جلتا ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا چولہا کب جلتا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان یاتی علینا الشہر ما نوقد فیہ نارا، فرماتی ہیں ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا، ایک ایک مہینہ. کان یاتی علینا الشہر، یہ جو شہر ہے، شہر عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے مہینہ. جیسے قرآن میں رمضان کے لیے کہا گیا شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا، یہ وہی شہر ہے جس کا مطلب مہینہ ہے. فرمایا حضرت عائشہ نے کان یاتی علینا الشہر ما نوقد فیہ نارا، ایک ایک مہینہ ایسا گزرتا تھا کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا. کھجوروں پہ ہم گزارا کر لیتے تھے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آتا تھا پیشانی اللہ کے سامنے جھکاتے تھے. صبر دیکھیے اور شکر دیکھیے. صبر یہ ہے کہ خدا جس حال میں رکھے راضی رہیں، اور شکر یہ ہے کہ خوش رہیں. صبر یہ ہے کہ راضی رہیں، اور اب یہ نہیں کہ آپ صبر تو کر رہے ہیں لیکن صبر بھی بڑی مجبوری میں کر رہے ہیں. جو بھی ملا کسی نے پوچھ لیا اور بھئی خیریت ہے، ہمارے یہاں آج خیریت کا جواب دینے کا انداز ہی ختم ہو گیا. کوئی خیریت کا جواب نہیں دیتا. دھوکے میں خود کبھی کبھی پھنس جاتا ہوں لوگوں سے خیریت پوچھ کے. سمجھ رہے ہیں؟ خیریت پوچھی نہیں کہ فضیلت شروع. ارے کیا بتائیں حضرت، بہت پریشانی ہے، کاروبار چل نہیں رہا ہے، بڑے مسائل. خدا کے بندو، پریشانی میں صبر کر رہے ہو تو ساتھ ساتھ شکر بھی کرو. تم بس ایک جملہ سیکھ تو لو. افسوس کہ ہماری قوم نے ایک جملہ نہ سیکھا. افسوس کہ قوم مسلم ایک جملہ نہ سیکھ سکی. ایک جملہ تو سیکھ کے جاؤ. جب کوئی پوچھے کس حال میں ہو، جب کوئی پوچھے کیسے ہو، تو صرف یہ کہا کرو اللہ جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں. یہ کہنے کی عادت ڈال لو. بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرے گا اللہ تمہاری غریبی کو مالداری میں تبدیل فرما دے گا، یا کہیے تمہاری پریشانی کو خوشی کے دنوں میں تبدیل فرما دے گا. ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے بھی ایسے گزرتے تھے کہ چولہا نہیں جلتا تھا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بس آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے جبریل امین کو بھیجا. کہا میرے محبوب سے جا کے کہو، میرے محبوب سے جا کے کہو یا رسول اللہ، اللہ آپ کو اختیار دیتا ہے، اللہ آپ کو اختیار دیتا ہے کہ چاہیں تو بادشاہوں جیسی زندگی بسر کریں. اللہ آپ کو اختیار دیتا ہے چاہیں تو غریبوں جیسی زندگی بسر کریں. دونوں اختیار آپ کے پاس ہیں، چونکہ وہ مالک و مختار ہیں. محبوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے ناز و نخرے اٹھائے جاتے ہیں. ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. اللہ پاور دے رہا ہے، اختیار دے رہا ہے. محبوب تمہیں یہ اختیار دیا جاتا ہے، چاہو تو غریبوں جیسی زندگی بسر کرو اور چاہو تو بادشاہوں جیسی زندگی بسر کرو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے مولا، حضور کی دعا سن کے جائیے گا اور یاد کر کے جائیے گا، اور یہ دعا ہو سکے تو خود بھی کرنا.
میرے نبی نے دعا کی، اے اللہ اگر تو نے میری مرضی پوچھی ہے، ویسے تو مالک و مختار ہے، جو میرے بہتر میرے بارے میں سمجھے فیصلہ کر دے، لیکن اگر تو میری رائے جاننا چاہتا ہے، اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ میری مرضی کیا ہے، تو اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں ایک وقت کھانا کھاؤں تو میں شکر ادا کروں، دوسرے وقت بھوکا رہوں تو صبر کروں، مجھے شکر کا بھی ثواب ملے، مجھے صبر کا بھی ثواب ملے۔ انداز دیکھیے میرے نبی کا، اے اللہ اگر تو میری مرضی چاہتا ہے، ہاں تیری مرضی محبوب، تیری مرضی، اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، محبوب ہاں تیری مرضی، محبوب ہاں تیری مرضی، مولا پھر میری عرضی یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، میرا عریضہ یہ ہے، ایک وقت میں کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، ایک وقت بھوکا رہوں تو میں صبر کروں۔ یہ صبر اور شکر کامیابی کی علامت ہیں، اور میری زندگی میں یہ دونوں شامل ہو جائیں، جب یہ دونوں شامل ہو جائیں گے تو دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اس لیے میرے نبی دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ ایک وقت کھانا کھاؤں گا تو شکر ادا کروں گا، دوسرے وقت بھوکا رہوں گا تو صبر کروں گا۔ اور اس کے بعد آخری حدیث میرے نبی نے دعا فرمائی، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزق آل محمد قوتا۔ حضرت رسول پاک نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے گھر والوں کو صرف اتنی روزی دینا کہ جس سے وہ زندہ رہ سکیں بس۔ اے اللہ میرے گھر والوں کو، لوگ کہہ رہے ہیں کربلا میں حسین اتنے پاورفل تھے تو بھوکے پیاسے رہے، نانا نے پہلے ہی دعا کی ہے ہم دولت نہیں چاہیے، یہ دولت تو ہماری ٹھوکر میں ہے، یہ دولت تو ہماری ٹھوکر میں ہے، یہ تو تم کم عقل لوگ ہو، تم کم عقل لوگ ہو یہ جو سوچتے ہو کہ حسین نہر فرات کے پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ ہم نے بغداد معلیٰ میں جا کے دیکھا ہے، نہر فرات کا پانی آج تک ترس رہا ہے، کاش حسین کے لبوں سے لگنے کا موقع مل جائے۔ حسین ترس نہیں رہے تھے نہر فرات کے پانی کے لیے، بلکہ نہر فرات کا پانی تماشائی بنا منتظر تھا، کاش مجھے اصغر کے لبوں سے لگنے کا موقع مل جائے تاکہ قیامت تک کا آنے والا حسین کا غلام نہر فرات کے پانی کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ میرے نبی نے دعا کی تھی، اللہم ارزق آل محمد قوتا۔ میرے نبی نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ میری اولاد کو اتنا رزق دے کہ وہ روزانہ کھاتے رہیں اور تیرا شکر ادا کرتے رہیں، اور انہیں بھوک پیاس کی زندگی بھی دے تاکہ وہ صبر بھی کر سکیں۔ اس لیے میرے نبی نے کیا کہا، ایک جملہ اور بتا دوں، باریک بات ہے، وقت ہو گیا ہے، ایک باریک بات ہے۔ میرے نبی نے کیا کہا، میرے نبی نے یہ نہیں کہا اللہم ارزق اہلی، اہلی کا مطلب ہوتا ہے میرے گھر والے، اہل معنی ہوتا ہے اہل و عیال، گھر والے۔ میرے نبی نے کہا اللہم ارزق آل محمد او آل محمد، آل محمد میں سب شامل ہیں، حسین بھی، حسن بھی، حضرت امام زین العابدین بھی، علی اکبر بھی، علی اصغر بھی، یہ سب شامل ہیں۔ تو میرے نبی نے تو دعا کی تھی، اے اللہ میری آل کو رزق عطا فرما تاکہ شکر کریں، اور بھوکا بھی رکھ تاکہ صبر کریں، چونکہ میرے نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ میری آل پر کربلا میں بھوکے رہنے کے دن آئیں گے۔ میرے نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی، پیغمبر کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ میری اولاد پر کربلا میں بھوکے رہنے کے دن آئیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو پریشان ہو جائیں۔ میرے نبی نے بچپن میں دعا کر دی، اے اللہ میری اولاد کو، میری آل کو بھوکا رہنے کی عادت ڈالنے کا موقع دے، ایک دن کھائیں شکر ادا کریں، دوسرے دن کھائیں نہ کھائیں صبر کریں، انہیں شکر کا بھی ثواب ملے، صبر کا بھی ثواب ملے۔ اس لیے کہ یہ دو چیزیں شکر اور صبر کامیابی کی علامت ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم نے جو سنا ہے اس سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کا وضو نہیں